صفحہ نمبر 186 شعر نمبر 8 کبھی فراز نئے موسموں میں رو دینا، کبھی تلاش پرانی رقابتیں کرنی۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے فراز تجھے کیا ہو گیا ہے، کبھی نئے حالات سے دل برداشتہ ہو کے رونے لگتا ہے اور کبھی پرانے دشمنوں کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ خدا جانے تجھے چین و سکون کیوں نہیں ملتا۔ نمبر 3 مشکل الفاظ کے معنی۔ لفظ تجدید معنی نیا کرنا، امکان ممکن ہونا، جانا یعنی محبوب، پیما یعنی عہد، کہتے ہیں نا عہد و پیما، تو پیما یعنی عہد وعدہ، عطا انعام یا بخشش، بسر کرنا معنی گزارنا، افسردہ معنی رنجیدہ، ناداں یعنی بے وقوف، عالم حالت، توقع امید، غم دوراں یعنی زمانہ کا غم، جدا یعنی الگ، اور یعنی زیادہ، عنوان یعنی سرخی یا سرنامہ، رت یعنی موسم، ہجراں معنی فراق۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1 اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب ہم تیری محبت میں سب کچھ لٹا چکے ہیں، اب تجدید وفا کرنا ممکن نہیں رہا۔ ایسی صورت میں ہم تجھ کو تیرا وعدہ کیوں کر یاد دلائیں؟ اگر ہم تجھ کو تیرا عہد یاد دلائیں گے تو ہمیں تجدید وفا بھی کرنی ہوگی اور یہ ممکن نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 187 شعر نمبر 2 یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ موسم کے انداز دیکھنے سے یہ بات ہمیں یاد آئی کہ انسان کتنی جلدی بدل جاتے ہیں۔ جس طرح موسم بدلتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں، ابھی کچھ تھا اور ابھی کچھ ہے، یہی حال انسانوں کا ہے، وہ بھی ذاتی مفاد کے تحت بدلتے رہتے ہیں۔ شعر نمبر 3 زندگی تیری عطا تھی سو تیرے نام کی ہے، ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان جانا۔ تشریح میں کہتے ہیں احمد فراز کہ اے اللہ زندگی تو نے عطا کی تھی، اس لیے ہم نے اس کو تیرے نام وقف کر دیا ہے، یہ تیرا احسان تھا کہ ہم نے یہ زندگی گزاری۔ شعر نمبر 4 دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہو افسردہ تو بھی، دل کی کیا بات کریں دل تو ہے ناداں جانا۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ دل بہت بے چین اور بے قرار ہے اور پریشان ہو کر کہنے لگتا ہے کہ تو بھی کبھی رنجیدہ ہو، تجھے بھی رنج و غم سے واسطہ پڑے، مگر تو اس کا برا نہ ماننا، یہ تو ناسمجھ ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ شعر نمبر 5 مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید، دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جانا۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حال ایک دن کی پیداوار نہیں ہے، عرصے سے ہمارا یہی حال ہے، ہمیں اس شوق سے کسی قسم کے لطف و کرم کی توقع اور امید نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ہمارے دل میں بسا ہوا ہے اور ہمارا دل اس کو برابر پکارے جاتا ہے۔ شعر نمبر 6 ہم بھی کیا سادہ تھے، ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا، غم دوراں سے جدا ہے غم جانا جانا۔ صفحہ نمبر 188 تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم کتنے سادہ لوگ تھے، ہم نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ غم دوراں اور غم جانا دو مختلف چیزیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی واسطہ نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ہمارے لیے تو غم جانا ہی غم دوراں ہے۔ شعر نمبر 7 ہم تیرا ذکر بھی شاہد ہی غزل میں آئے، اب تیرا ذکر بھی شاہد ہی غزل میں آئے، اور سے اور ہوئے درد کے عنواں جانا۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب غزل میں تیرا ذکر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ درد کے عنوان زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، یعنی درد و غم میں اس درجہ اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم اس قابل بھی اب نہیں رہے کہ غزل لکھ کر تیرا ذکر کر سکیں۔ شعر نمبر 8 ہم کے روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے، ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہجراں جانا۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ ہم خوش و خرم تھے اور ناموافق موسم کو بھی ناخوشگوار بنا لیتے تھے، دوستوں کی محفل کی رونق تھے، ہمارا کبھی موسم ہجراں سے واسطہ نہ پڑا تھا، یعنی جدائی کے موسم سے واسطہ نہ پڑا تھا، ہم نہیں جانتے تھے کہ فراق کیا بلا ہے،
یہ تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ نمبر 4 مشکل الفاظ کے معنی، شناساؤں یعنی جان پہچان والے، دشت یعنی جنگل، خارزار یعنی کانٹوں کا جنگل، جنوں یعنی دیوانگی، لگن یعنی شوق، داناؤں مانا عقل مندوں، کول یعنی ایک پھول، بجھ گئے یعنی افسردہ ہو گئے، برف زاروں یعنی برف کے پہاڑ، سما مانا حالت۔ صفحہ نمبر 189، لفظ جا بجا مانا اس کا جگہ جگہ، نقش پا یعنی پاؤں کا نشان، پا کہتے ہیں پاؤں کو، نقش پا پاؤں کا نشان، کو پہماؤں یعنی پہاڑوں کو سر کرنے والے، مول یعنی قیمت، زہر آ گئی یعنی زہر سے بھرا ہوا، فضا یعنی رونق یا کیفیت، سنسان مانا ویران اور صحراؤں مانا جنگلوں۔ اشعار کی تشریح، شعر نمبر 1، اب جو کانٹے ہیں دل میں تمناؤں کے پھول تھے، آج کے زخم پہلے شناساؤں کے پھول تھے۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ ہماری اب جو حالت ہے وہ ہمیشہ سے ایسی نہ تھی، اس وقت دل میں جو درد ہے وہ ان خواہشات کا مرہون منت ہے جو ہمارے دل نے ان سے وابستہ کر رکھی تھیں، اور آج دل میں جو زخم ہیں وہ ان دوست احبابوں کی مہربانی کا ثمر ہیں جن کو ہم اپنا تصور کرتے تھے۔ شعر نمبر 2، دشت غربت کچھ ایسا ہوا گلفشاں گلفشاں، جس طرح پھوٹتے آبلے پاؤں کے پھول تھے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب تیری فراق میں اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ دشت بھی ہماری راہوں میں پھول برساتا ہے، یعنی کانٹے بھی ہمیں پھول محسوس ہوتے ہیں، اور پیروں میں پڑنے والے چھالے جب پھوٹتے ہیں تو وہ بھی پھول بن جاتے ہیں۔ شعر نمبر 3، تھی ہمیں کو بہت خارزار جنوں کی لگن، تھی ہمیں کو بہت خارزار جنوں کی لگن، دوستو ورنہ اقوال داناؤں کے پھول تھے۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ اے دوستو ہم پر عشق کا بھوت سوار تھا، ہم اس بے وفا کی زلفوں کے اسیر ہو گئے اور اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کا سامان پیدا کیا، ورنہ عقل مند لوگوں نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں جن کی حقیقت پھولوں کی مانند ہے۔ صفحہ نمبر 190، شعر نمبر 4، غم کی لو سے دھڑکتے دلوں کے کول بجھ گئے، دھوپ میں کیسے کھلتے وہ جو چھاؤں کے پھول تھے۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب تیری جدائی نے ہمیں مار ڈالا اور آتش غم سے دھڑکتا ہوا دل بجھ گیا، جس طرح چھاؤں میں کھلنے والے پھول دھوپ میں نہیں کھلتے، اسی طرح ہمارا دل جو نرم و نازک تھا آتش غم برداشت نہ کر سکا اور مرجھا گیا۔ شعر نمبر 5، برف زاروں میں کوئی اگر یہ سما دیکھتا، جا بجا نقش پا کوہ پیماؤں کے پھول تھے۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ اگر کوئی برف پوش پہاڑوں پر جا کر دیکھتا تو ہر جگہ کو پیماؤں کے پاؤں کے نشانات پھول کی شکل میں پاتا۔ فراق یار میں ہماری یہ حالت ہو گئی، ہمیں یہ احساس تک نہیں رہا کہ ہم زمین پر چل رہے ہیں یا پہاڑوں کی برف پر، ہمیں ہر طرف پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ شعر نمبر 6، شہر میں حسن سادہ کو کانٹوں میں تولا گیا، بک گئے کوڑیوں مول جو گاؤں کے پھول تھے۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ شہر میں ہر چیز بکتی ہے، محبوب بہت سادہ تھا، شہر میں اس کا بھی وزن کیا گیا اور وہ کوڑیوں کے بھاؤ فروخت ہوا، یعنی شہر کے لوگوں کو محبوب کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں، انہوں نے اس پھول کو بکری کا مال خیال کر کے کوڑیوں کے بھاؤ فروخت کر دیا۔ شعر نمبر 7، زہر آ گئیں فضا بستیوں کی جنیں کھا گئی، ہم فراز ایسے سنسان صحراؤں کے پھول تھے۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ ہم تو ویران جنگلوں کے پھول تھے جن کو شہر کا زہر آلود ماحول کھا گیا، یعنی شہر ہمیں راس نہ آیا اور ہم اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے، نہ ہم شہر آتے، نہ محبوب کی زلفوں کا شکار ہوتے اور نہ تباہی و بربادی ہمارا مقدر بنتی۔ صفحہ نمبر 191، مشکل الفاظ کے معنی، آنکھ بھر کر دیکھنا یعنی گہری نگاہ سے دیکھنا، سو یعنی اس لیے، رجا یعنی ربط یعنی تعلق، ستانا مانا پریشان کرنا، ٹھہرنا مانا رکنا، شبستہ مانا خلوت خانہ، متصل یعنی قریب اور متصل جڑے ہوئے کو کہتے ہیں، بہشت یعنی جنت، مکین رہنے والے، جلوے یعنی رونقیں، نصیب یعنی مقدر میں ہونا،
کسی چیز کا مقدر میں ہونا اس کو کہتے ہیں نصیب۔ بے پیرہن بے لباس، در و دیوار دروازہ اور دیوار، گردشیں یعنی آفتیں، طواف کرنا مانا چکر لگانا، کوچ کر جانا مانا روانہ ہو جانا۔ اشعار کی تشریح شعر نمبر 1۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب بہت حسین ہے، جس راستے سے بھی وہ گزرتا ہے لوگ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہیں، اس لیے ہم نے بھی اس کے شہر میں چند دن ایام کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہم بھی اس کا دیدار کر سکیں۔ شعر نمبر 2۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ یہ بات سننے میں آئی ہے کہ وہ شوخ غم زدہ لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، ان کے حال پر لطف و کرم فرماتا ہے، اس لیے ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ خود کو تباہ و برباد کر لیں گے تاکہ وہ ہماری طرف بھی نظر التفات کرے، یعنی محبت کی یا توجہ کی نظر کرے۔ صفحہ نمبر 192، شعر نمبر 3۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ یہ بات سننے میں آئی کہ وہ شوق بہت حسین اور نازک ہے، جب وہ باتیں کرتا ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، گویا بہت خوش اخلاق ہے اور میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، اس لیے ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اس کے پاس جا کر اس سے باتیں کریں گے۔ شعر نمبر 4۔ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب پھول کے مانند ہے، سنا ہے کہ دن کے وقت اسے تتلیاں پریشان کرتی ہیں، یعنی اس کا دیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، اور رات کے وقت جگنو جو دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ دن کے وقت تتلیاں اسے گھیرے رہتی ہیں اور رات کو جگنو اس کا دیدار کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ یہ بات سننے میں آئی ہے کہ جنت اس کے خلوت خانے کے قریب ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ بھی اس کے کوچہ کے جلوے دیکھتے ہیں، اس کے دیدار کے لیے اس کے کوچے میں جاتے ہیں۔ شعر نمبر 6۔ کسے نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے، کسے نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے، کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ اس کو بے پردہ دیکھنا بڑے نصیب کی بات ہے، خدا جانے یہ کس کا مقدر ہے، البتہ اس کے گھر کے در و دیوار بڑے خوش نصیب ہیں جو اس کو بے لباس دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 193، شعر نمبر 7۔ رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ میں اس شوق کی کیا صفت بیان کروں، اگر وہ چلتا چلتا رک جاتا ہے تو گردشیں اس کے گرد چکر لگاتی ہیں، اور اگر وہ چلنا شروع کر دے تو اس کا دیدار کرنے کے لیے دنیا کے لوگ ٹھہر جاتے ہیں۔ شعر نمبر 8۔ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ افراز آؤ سفر کے ستاروں کی چال کا جائزہ لے کر اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس شہر میں قیام کریں یا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں، یعنی بہت ہو گیا ہے، اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ زندہ رہیں یا اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں۔ یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی ہے۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے FA تا MA MSc کے نصابی کورسز، جس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء بھی اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے اپنے ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ نابینا طلباء کو اپنی طرف سے بالکل مفت فراہم کر رہا ہے۔ اور اب آتے ہیں صفحہ نمبر 195 پر۔ صفحہ 194 پر لکھا ہے سوال نمبر 3، کسی ایک سبق کا خلاصہ
اور اس کا تنقیدی جائزہ 2 میں سے 1، یعنی سوال آئے گا اور اس میں 2 میں سے 1 کرنے ہوں گے۔ کل نمبر اس سوال کے ہوں گے 12۔ صفحہ نمبر 195۔ نمبر 1 مکاتیب غالب۔ الف بنام میر مہدی مجروح۔ خلاصہ، غالب لکھتے ہیں کہ نواب مصطفیٰ خان کو 7 سال کی قید ہوئی تھی، 7 سال کی قید ہو گئی تھی۔ اب ان کی غلطی معاف ہوئی اور ان کو رہائی ملی ہے۔ اب ان کو رہائی ملی ہے۔ اب وہ میرٹھ میں ایک دوست کے ہاں قیام پذیر ہیں۔ میں ان سے ملنے خود میرٹھ گیا تھا۔ واپس آ کر دیکھا کہ یہاں بڑی سختی ہے۔ سب تھانوں کو حکم ملا ہے کہ یہ معلوم کریں کہ کون ٹکٹ رکھتا ہے اور کون بے ٹکٹ ہے۔ تھانوں میں نقشے تیار ہو رہے ہیں۔ ایک جمعہ دار میرے پاس بھی آیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے نقشے میں نہ رکھو، اب میں حکیم پٹیالے والے کے بھائی کی حویلی میں رہتا ہوں۔ جمعہ دار کہتے ہیں سپاہی یعنی اہلکار، پولیس کا اہلکار جو ہوتا ہے اس کو پرانے زمانے میں جمعہ دار کہتے تھے۔ پرسوں یہ حکم ملا کہ یہ لوگ شہر سے باہر مکانوں اور دکان کیوں بناتے ہیں، جو بن چکے انہیں ڈھا دو اور آئندہ کے لیے ممانعت کر دو۔ یہ بھی مشہور ہے کہ 5000 ٹکٹ چھاپے گئے ہیں۔ جو مسلمان شہر میں اقامت چاہے حاکم کی صف آبدید کے مطابق نذرانہ دے اور ٹکٹ لے۔ جو رہتے ہیں دیکھیے شہر کے بسنے کی کون مہورت۔ بے بنام یوسف مرزا۔ خلاصہ، مرزا غالب کہتے ہیں کہ میرا حال خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کثرت غم سے آدمی سودائی ہو جاتا ہے، یعنی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ میرا بھی یہی حال ہے۔ غم مرگ، غم فراق، غم رزق، غم عزت، کیا کہوں۔ مظفر الدولہ میاں ناصر الدین مرزا عاشور بیگ مرزا انیس مصطفیٰ خان اور اس کے 2 بیٹے میر احمد حسین میکش سب اس جہاں سے کوچ کر گئے۔ حسین مرزا، میر مہدی، میر سرفراز حسین، میرن صاحب سب یہاں سے چلے گئے ہیں۔ میری بھاوج جے پور میں ہے، 3 سال سے ایک پیسہ بھی نہیں بھیجا۔ میرا حال یہ ہے کہ 1 پیسے کی آمدن نہیں اور 20 آدمی روٹی کھانے والے ہیں۔ بڑھاپا ہے، 2-4 گھڑی بیٹھتا ہوں ورنہ پڑا رہتا ہوں۔ قصیدہ پہنچا کہ نہیں، اگر پہنچ گیا ہے تو حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ نہیں۔ صفحہ نمبر 196۔ میں نے فرد فہرست دیہات و باغات و املاک مہا حاصل ناظر جی کو بھیج دی ہے۔ میں پینشن کے حکم کا منتظر ہوں، پھر رامپور چلا جاؤں گا۔ اور ہاں، ہر ہوما کا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ یہ خط اپنے ماموں کو پڑھا دینا اور ان سے فرد لے لینا۔ ضیاء الدین خان راہ تک چلے گئے ہیں۔ جیم بنام انور الدولہ۔ خلاصہ، مرزا غالب لکھتے ہیں کہ آپ کا خط ملا، آپ کا قصیدہ بعد اصلاح پہنچا۔ اس شہر پر 5 لشکروں کا حملہ ہے۔ پہلا باغیوں کا لشکر، اس میں اہل شہر کا اعتبار لوٹا۔ دوسرا خاکیوں کا لشکر، اس میں جان و مال اور ناموس سب کچھ لوٹ گیا۔ تیسرا لشکر قحط کا، اس میں ہزاروں آدمی بھوکے مر گئے۔ چوتھا لشکر ہیضے کا، اس میں بھی بہت سے لوگ مر گئے۔ 5واں لشکر تپ کا، یعنی اس میں تاب و طاقت لٹ گئی۔ مغل علی خان غدر سے کچھ دن پہلے مستعفی ہو کر مر گئے۔ حکیم رضی الدین خان کو ایک خاکی نے گولی مار دی۔ امجد حسین اور ان کے چھوٹے بھائی بھی مارے گئے۔ تالے یار خان کے دونوں بیٹوں کو پھانسی ملی۔ میر چھوٹم کو بھی پھانسی ہوئی۔ صاحبزادہ میاں نظام الدین شہر سے بھاگ گئے۔ روس الدولہ کا مدرسہ اور خواجہ قاسم کی حویلی میاں نظام الدین کی قرار پا کر ضبط ہوئی۔ قاسم جان کی حویلی میاں نظام الدین کی والدہ کو مل گئی۔ دال بنام منشی ہرگوپال۔ خلاصہ، مرزا غالب کہتے ہیں کہ میں عربی کا عالم نہیں مگر جاہل بھی نہیں ہوں، البتہ فارسی زبان کے قواعد و ضوابط میرے ضمیر میں اس طرح جاگزی ہیں جیسے فولاد میں جوہر۔ اہل فارس اور مجھ میں 2 فرق ہیں، وہ ایران میں پیدا ہوئے اور میں ہندوستان میں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ لوگ مجھ سے پہلے پیدا ہوئے۔ تم مجھ کو بھی دوسرے شاعروں کی طرح سمجھتے ہو کہ استاد کی غزل یا قصیدہ سامنے رکھ لیں یا اس سے قوافی لکھ لیے اور ان قافیوں پر لفظ جوڑ لیے۔ میں بچپن میں ریختہ لکھنے لگا تھا اور مجھ پر لعنت ہے اگر میں نے کوئی ریختہ یا اس کے قوافی پیش نظر رکھے ہوں۔ صفحہ نمبر 197۔ صرف ردیف اور قافیہ دیکھ لیا اور اس زمین میں غزل یا قصیدہ لکھنے لگا۔ تم کہتے ہو کہ لکھتے وقت نظیری کا قصیدہ پیش نظر ہوگا۔ تمہارے اس خط کے آنے سے پہلے میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس زمین میں نظیری کا کوئی قصیدہ بھی ہے۔ زبان عربی کا لفظ ہے، زماں عربی کا لفظ ہے اور اس کی جمع ازمنہ ہے۔ دونوں طرح جو ہے وہ فارسی میں مستعمل ہیں۔ ہندی لوگ جو وادی
فارسی میں دم مارتے ہیں، وادی فارسی میں دم مارتے ہیں، وہ اپنے خیال کو دخل دے کر ضوابط بنا لیتے ہیں. جیسے عبدالواسع ہانسوی لفظ نامراد کو غلط کہتا ہے. کیا میں بھی ویسا ہی ہوں جو ایک زماں کو غلط کہوں گا؟ ہے بنام مولوی منشی حبیب اللہ. خلاصہ مرزا غالب لکھتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ تم کو مجھ سے اتنی عقیدت کیوں ہے اور مجھے تم سے اتنی محبت کیوں ہے. تمہارے خط کا جواب بما مسودہ بھیج رہا ہوں. اب میری عمر 73 برس ہے. حافظہ ختم ہو گیا ہے، سنائی بھی کم دیتا ہے. اب یہ حال ہے کہ جو دوست آتے ہیں ان سے جو بات ہوتی ہے وہ کاغذ پر لکھ لیتے ہیں. آج کچھ افاقہ ہے. بکس کھولا تو تمہارا خط نظر آیا. یہ خط لکھ رہا ہوں کہ حالات سے آگاہی ہو. میں قوم کا ترک سلجوقی ہوں. میرے دادا شاہ عالم کے وقت میں ہندوستان آئے تھے اور شاہ عالم کی نوکری کر لی تھی. ایک پرگنہ سیر حاصل ذات اور رسالے کی تنخواہ میں پایا. باپ کا نام عبداللہ بیگ تھا. وہ لکھنؤ جا کر آصف الدولہ کے نوکر، اس کے بعد حیدرآباد چلے گئے اور نواب نظام علی خان کے نوکر ہو گئے. وہاں کئی برس رہے. خانہ جنگی میں نوکری چلی گئی تو الور جا کا راجہ بختاور سنگھ کے نوکر ہو گئے. الور جا کر راجہ بختاور سنگھ کے نوکر ہو گئے. صفحہ نمبر 197 ہی جاری ہے. میرے دادا شاہ عالم کے وقت میں ہندوستان آئے تھے اور شاہ عالم کی نوکری کر لی تھی. ایک پرگنہ سیر حاصل ذات اور رسالے کی تنخواہ میں پایا. باپ کا نام عبداللہ بیگ تھا. وہ لکھنؤ جا کر آصف الدولہ کے نوکر ہو گئے. اس کے بعد حیدرآباد چلے گئے اور نواب نظام علی خان کے نوکر ہو گئے. وہاں کئی برس رہے. خانہ جنگی میں نوکری چلی گئی تو الور جا کر راجہ بختاور سنگھ کے نوکر ہو گئے. وہاں کسی لڑائی میں مارے گئے. مجھے چچا نصیر الدین بیگ نے پالا. 5 سال کا تھا باپ مر گیا. 8 برس کا تھا چچا مر گیا. کلکتہ چلا گیا. نواب گورنر سے ملا، ملازمت کر لی. غدر کے بعد بہادر شاہ سے مصاحبت کی بنا پر دربار و خلت بند ہو گئے. 3 سال تک تحقیقات ہوئیں. اب پینشن بحال ہوئی ہے. معمولی خلت ملی ہے. میں نہ تو غلط فہم ہوں اور نہ ہی بدگمان. میں دوستوں سے راز نہیں چھپاتا. صفحہ نمبر 198. نمبر 2 مرزا غالب شخصیت اور کلام. خلاصہ مرزا غالب کے اخلاق بہت وسیع تھے. وہ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے. جو شخص ایک دفعہ ان سے ملنے آتا تھا اس کو ہمیشہ ان سے ملنے کا اشتیاق رہتا تھا. ان کے دوست تمام ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے. مروت اور لحاظ ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. اگرچہ ان کی آمدنی قلیل تھی مگر ان کا حوصلہ فراخ تھا. وہ غریبوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے. مرزا غالب کا حافظہ بہت قوی تھا. وہ ہمیشہ کرایہ کی کتابیں منگا کر پڑھتے تھے. وہ فارسی زبان میں کوئی لفظ یا محاورہ یا ترکیب ایسی استعمال نہ کرتے تھے جس کی سند اہل زبان کے کلام سے نہ دے سکتے ہوں. ان کے مزاج میں ظرافت اس قدر تھی کہ اگر ان کو حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بے جانا ہوگا. حسن بیاں، حاضر جوابی اور بات میں سے بات پیدا کرنا ان کی خصوصیات ہیں. ایک دفعہ جب رمضان گزر گیا تو قلعہ میں گئے. بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک بھی نہیں. آمدنی اور مقدور کم ہونے کے باوجود مرزا خودداری اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے. شہر کے عمراء اور عمائد سے برابر کی ملاقات تھی. کسی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے. گوشت مرزا کی مرغوب غذا تھی. ایک وقت بھی گوشت کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. مرزا کو آم بھی بہت پسند تھے. آموں کی فصل میں ان کے دوست ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے. ایک روز مرزا بہادر شاہ ظفر کے ساتھ مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے. مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے. بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، دیکھتا ہوں کسی دانے پر میرا یا میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں. بادشاہ مسکرائے اور اسی روز عمدہ آم مرزا کو بھجوائے. مرزا کے دوست حکیم رضی الدین خان کو آم پسند تھے. ایک دن وہ مرزا کے ساتھ برآمدے میں بیٹھے تھے. ادھر سے ایک گدھے والا گزرا. گلی میں آم کے چھلکے پڑے تھے. گدھے نے سونگ کر چھوڑ دیا. حکیم صاحب نے کہا، دیکھیے آم گدھے بھی نہیں کھاتے. مرزا نے فوراً کہا، بے شک گدھا آم نہیں کھاتا. صفحہ نمبر 199 یعنی 199. مرزا کے خاص دوست اور شاگرد شام کو ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے.
اور مرزا سرور کے عالم میں بہت بے تکلف باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن سید سردار مرزا ملنے آئے۔ جب وہ جانے لگے تو مرزا خوب اپنے ہاتھوں میں شمعدان لے کر فرش کے کنارے تک آئے تاکہ وہ روشنی میں اپنا جوتا پہن لیں۔ سید صاحب نے کہا، قبلہ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مرزا نے کہا، میں آپ کو جوتا دکھانے کے لیے شمعدان نہیں لایا، بلکہ اس لیے لایا ہوں کہ آپ میرا جوتا نہ پہن جائیں۔ مرزا کا کلام۔ مرزا کے ابتدائی اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر فارسی کا رنگ غالب تھا۔ جو روش مرزا بیدل نے فارسی زبان میں اختراع کی تھی، اسی روش پر مرزا نے اردو میں چلنا اختیار کیا۔ مرزا کے کلام پر اکثر نکتہ چینی ہوتی تھی۔ مرزا کہتے تھے کہ مجھے نہ تعریف کی خواہش ہے اور نہ میں صلہ چاہتا ہوں۔ مرزا کی طبیعت فطرتاً نہایت سلیم واقع ہوئی تھی، اس لیے نکتہ چینیوں کی تعریفوں سے ان کو بہت تنبیہ ہوتی تھی اور آہستہ آہستہ ان کی طبیعت راہ پر آ جاتی تھی۔ مرزا نے ریختہ میں جو روشنی اختیار کی تھی، جو روش اختیار کی تھی، وہ کسی طرح مقبول خاص و عام نہیں ہو سکتی تھی۔ لوگ میر سودا، جرت، انشاء وغیرہ کا سیدھا سادہ کلام سننے کے عادی تھے۔ مرزا کے ابتدائی کلام کو محمل اور بے معنی کہو یا اس کو اردو زبان کے دائرے سے خارج سمجھو، مگر یہی ان کی بڑی ترچھی چالیں ان کی بلند ہمتی اور غیر معمولی قابلیت اور استعداد پر شہادت دیتی ہیں۔ مرزا کی طبیعت اس قسم کی واقع ہوئی تھی کہ وہ عام روش پر چلنے سے ہمیشہ ناک بھون چڑھاتے تھے۔ مرزا نے ریختہ گوئی کو اپنا فن قرار نہیں دیا تھا، بلکہ محض تفنن طبع کے طور پر کبھی اپنے دل کی اینچ سے، کبھی دوستوں کی فرمائش سے اور کبھی بادشاہ ولی عہد کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک آدھ غزل لکھ لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اردو دیوان میں غزل کے سوا کوئی اور صنف بقدر معتدبہ نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 200۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شاعر اور اس کے کلام کے رتبے کا اندازہ اس کے کلام کی قلت اور کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کے اشعار کس درجے کے ہیں۔ میر کی قدر لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ اس نے کئی ضخیم دیوان چھوڑے ہیں، بلکہ صرف ان کے اشعار جو تعداد میں قلیل ہیں، ان کو تمام ریختہ گو شاعروں کا سرتاج بنا دیا ہے۔ میر اور سودا اور ان کے مقلدین نے اپنی غزل کی بنیاد عاشقانہ مضامین پر رکھی، جبکہ مرزا غالب نے اپنی غزل کی عمارت دوسری بنیاد پر قائم کی۔ ان کی غزل میں زیادہ تر اچھوتے مضامین پائے جاتے ہیں۔ میر اور سودا اور ان کے مقلدین کے کلام میں ایک ہی قسم کے خیالات و مضامین دیکھتے دیکھتے جی اکتا جاتا ہے، جبکہ مرزا کے دیوان میں اور ہی سما ہے، خیالات کا اچھوتا پن ثابت ہوتا ہے۔ بسکا و شوار ہے ہر ایک کام آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ دیکھنے میں یہ ایک معمولی شعر ہے، مگر غور کیا جائے تو اچھوتا خیال ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں آسان کام بھی دشوار ہے، اور دلیل یہ ہے کہ آدمی جو کہ عین انسان ہے، اس کا بھی انسان بننا مشکل ہے۔ یہ شاعرانہ استدلال ہے جس سے بہتر استدلال ایک شاعر نہیں کر سکتا۔ گرنی تھی ہم پر برق تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بادۂ ظرف قدا خوار دیکھ کر۔ اس شعر میں اس آیت کے مضمون کی طرف ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے اس امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، مگر وہ اس کے متحمل نہ ہوئے اور ڈر گئے، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ برق تجلی کے گرنے کے ہم مستحق تھے، نہ کہ کوہ طور، کیونکہ شراب خار کا ظرف دیکھ کر ہی اس کو شراب دی جاتی ہے۔ بس کوہ طور جو من جملہ جمادات ہے، وہ کیوں کر تجلی الہی کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ خیال بھی بالکل اچھوتا معلوم ہوتا ہے۔ نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ صفحہ نمبر 201۔ یعنی جو گناہ ہم نے کیے ہیں اگر ان کی سزا ملنی ضروری ہے تو جو گناہ بسبب عدم قدرت کے ہم نہ کر سکے اور ان کی حسرت دل ہی میں رہے گی، ان کی داد بھی ملنی چاہیے۔ یہاں بھی ایک اچھوتا خیال نظر آتا ہے۔ نمبر 3، تعصب۔ خلاصہ، انسان کی بدترین خصلتوں میں سے یعنی عادتوں میں سے تعصب ایک بدترین خصلت ہے۔ یہ ایک ایسی بد خصلت ہے کہ انسان کی تمام نیکیوں اور اس کی تمام خوبیوں کو غارت کر دیتی ہے۔ تعصب انسان کو ہزار طرح کی نیکیوں کے حاصل کرنے سے باز رکھتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو مفید خیال کرتا ہے، مگر صرف تعصب اس کو اختیار نہیں کرتا اور دیدہ و دانستہ برائی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔
قانون قدرت کے مطابق انسان مدنی تباہ ہے، وہ تنہا اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، اس کو ہمیشہ تعاون کی ضرورت ہوتی ہے جو دوستی اور محبت سے حاصل ہوتا ہے، مگر متعصب اپنے تعصب کی وجہ سے تمام لوگوں سے بیزار رہتا ہے سوائے ان کے جو اس کے ہم رائے ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ معاشرہ میں جو چیزیں زیادہ منافع، زیادہ آرام اور عزت کی ہیں ان کو اختیار کرے، مگر متعصب ان سے محروم رہتا ہے۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں جو اپنے تعصب کے باعث نہایت پست درجہ خواری اور ذات کو پہنچ گئی ہیں۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں جو اپنے تعصب کے باعث نہایت پست درجہ خواری اور ذلت کو پہنچ گئی ہیں، اور بہت سی قومیں جنہوں نے اپنی بے تعصبی سے ہر جگہ اور ہر قوم سے اچھی باتیں اخذ کی ہیں، وہ ادنا درجے سے ترقی کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئی۔ میرے اپنے ملک کے بھائی بھی تعصب کا شکار ہیں، اس وجہ سے وہ بھی اپنے آپ کو ایک معزز قوم دکھانے سے محروم اور ذلت و خواری میں گرفتار ہیں۔ ہم مسلمانوں میں یہ ایک بڑی غلطی ہے کہ بعض دفعہ ایک غلط و نما نیکی کے جذبے سے تعصب کو اچھا خیال کرتے ہیں، اور جو شخص اپنے مذہب میں بڑا متعصب ہو اور تمام شخصوں کو جو اس مذہب کے نہیں ہیں حقارت سے دیکھے، اس کو نہایت قابل تعریف اور اپنے مذہب میں پکا سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے جس نے مسلمانوں کو برباد کر دیا ہے۔ ہمارا مذہب اور مذہبی علوم اور دنیاوی علوم بالکل علیحدہ چیزیں ہیں۔ صفحہ نمبر 202۔ اگر دنیاوی علوم اور فنون کے سیکھنے میں کسی قسم کے تعصب مذہبی کو کام میں لائیں تو یہ بڑی نادانی ہے۔ مذہب اسلام ایسا مستحکم اور سچا مذہب ہے کہ جس قدر دینی اور دنیاوی علوم کی ترقی ہوتی جائے گی اسی قدر اس کی سچائی زیادہ تر ثابت ہوگی۔ اپنے مذہب میں پختہ ہونا جدا بات ہے اور ایک عمدہ صفت ہے، جبکہ تعصب نہایت برا اور خود مذہب کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ تعصب مذہب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ متعصب دوسروں کے اعتراضات کو جو اس کے مذہب پر ہوئے ہیں سننا پسند نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ اس بات کا یہ باعث ہوتا ہے کہ مخالفوں کے اعتراضات بلا جواب دیے باقی رہ جائیں۔ یہ بات مخالفوں کی فتح یابی کی ہے۔ تعصب خواہ دینی باتوں میں ہو یا دنیاوی اور خرابی پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں کہ جس نے تمام خوشیاں، خوبیاں اور کمالات حاصل کیے ہوں۔ ایک قوم نے دوسری قوم سے فائدہ اٹھایا ہے، مگر متعصب شخص ان نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ علم و ہنر میں اس کو ترقی نہیں ہوتی، وہ روز بروز ذلیل خوار ہوتا ہے۔ بس میری اپنے بھائیوں سے یہ التجا ہے کہ اپنے مذہب میں نہایت سچائی سے پختہ رہنا چاہیے، مگر تعصب کو جو ایک بڑی خصلت ہے چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 4، سفر نصیب خلاصہ۔ یہ سفر ہوائی سفر کی داستان ہے جس کی منزل برف قراقرم کی سب سے اونچی چوٹی تھی۔ اس سفر کا انتظام سرکاری ہے اور نام ہوائی سفاری ہے۔ یہ سفر اسلامی ممالک کے سربراہوں کی کانفرنس کے سلسلے میں آئے ہوئے بیرونی صحافیوں کے اس طائفہ کے لیے جو کام ختم کر کے جا چکا ہے۔ نشستیں فاضل ہیں، یعنی اضافیاں، اور انہیں پر کرنے والوں کی بھیڑ لگی ہے۔ جہاز میں داخل ہو کر بھی مسافروں کو چین نہ آیا۔ بعض محرموں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور بعض نامحرموں کے ساتھ۔ کوئی آگے یا پیچھے بیٹھنے کے فوائد بیان کر رہا ہے، کوئی دائیں اور بائیں بازو کی بحث میں الجھا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 203۔ خدا کر کے جہاز روانہ ہوا اور جلد ہی پہلا قابل دید مقام آ گیا۔ مسافروں نے دریچہ سے جھانکا، یہ تربیلا بند ہے جو تکمیل کے آخری مرحلہ میں ہے۔ جہاز نے تربیلا کا چکر لگایا، اس کے بعد جہاز نے دوسری طرف جھک کر تربیلا کا چکر لگایا۔ تصویر کا دوسرا رخ سامنے آیا۔ پہاڑوں کی بلندیوں سے اترا ہوا برف کا پانی اتنی دور آ کر اس جھیل میں جمع ہو رہا ہے، یہاں سے یہ پانی ایک طویل سفر پر روانہ ہوگا اور خشک علاقوں کو سیراب کرے گا۔ جھیل کے 2 چکر لگانے کے بعد جہاز نے اپنا رخ سیدھا کیا اور شمالی پہاڑی کی طرف اڑنے لگا۔ ہوائی جہاز پہاڑی سلسلہ کو پار کر کے ایک وادی میں جا نکلا۔ یہ وادی سوات ہے۔ سوات ایک دیسی ریاست تھی جو صرف ایک کچا راستہ جس کے اندر صرف ایک کچا راستہ داخل ہوتا تھا، اور اس کو بھی پھاٹک لگا کر سر شام لنڈافی پر بند کر دیتے تھے۔ سیدو اور منگورا 2 علیحدہ گاؤں تھے۔ ریاست میں بادشاہ بھی تھا اور ولی عہد بہادر بھی۔ موسم گرما میں دریا وادی کو گھیر لیتا تھا اور سردیوں میں وادی دریا کو دبوچ لیتی تھی۔ دریا پر لکڑی کے پل تھے۔ سوات اب بالکل بدل گیا ہے۔
سیدور منگورا مل کر ایک شہر بن گیا ہے، سڑکیں پختہ ہو گئی ہیں، کنکریٹ کے پل بن گئے ہیں، بجلی بھی آ گئی ہے، کارخانے بھی لگ گئے ہیں، بہت سے اہل غرض اس کام میں لگے ہیں کہ وادی کے ہر غیر معمولی منظر کو ایک عام منظر میں بدل کر دب لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کالام اور گبرال اب پہچانے میں نہیں آتے۔ ایک دن مصنف اور محبوب حسن گہرال کی تنہائی مٹی وادی میں جا نکلے۔ اس وقت گہرال میں 2 موسم تھے، دھوپ میں بہار اور چھاؤں میں سرما۔ محبوب حسن مچل گئے کہ برف سے نیچے جو نالا بہہ رہا ہے اس میں نہایا جائے۔ میں نے منع کیا مگر ہمرائی نے ایک نہ سنی، کپڑے اتار کر درخت کے نیچے رکھ دیے اور دونوں پانی میں اتر گئے۔ مسافر کو گہرال اتنا پسند آیا کہ وہ بار بار وہاں آتا جاتا رہا، لیکن اب وہ وہاں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ چند دن پہلے یہاں 2 سیاح، صفحہ نمبر 204، 2 سیاح لوٹے اور مارے گئے۔ کسی واقف حال سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ پہلے ریاست چھوٹی سی تھی، اس لیے ہر چھوٹی بات پر اس کی نظر رہتی تھی۔ اب حکومت بڑی ہے، سو اسے بڑی باتوں سے فرصت کہاں کہ چھوٹی ضرورتوں پر دھیان رکھے۔ وادی کے درمیان سے گزرنے اور اسے 2 پھاٹک کرنے والی سڑک پر ایک موڑ فتح پور کے قریب آتا ہے۔ اس سے ایک چھوٹی سی سڑک نکلتی ہے جو پہاڑ کے کونے میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ پہاڑوں کی تنگ آغوش میں ایک ڈاک بنگلہ، ایک مسجد اور دکانیں بنی ہیں۔ جب ہم سیر سے واپس آئے تو بنگلے کے باہر ایک پرانی لمبی سی موٹر کھڑی تھی۔ چند آدمی درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ایک آدمی گا رہا تھا۔ وہ ایک نے موٹر سے ایک دیگچا نکالا، اینٹوں کے چولہے پر رکھا اور گرم کرنے لگا۔ مسافر نے ایک فرد سے اس گانے کا مطلب پوچھا۔ اس نے پہلے مطلب بتایا، پھر ساری کہانی سنا دی۔ اس نے بتایا کہ یہ گانے والا کئی غیر قانونی کام کرتا ہے، ہاتھ کی صفائی اس کا پیشہ ہے، قانون اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ چند دن پہلے اس کے کاروبار پر چھاپا پڑا، یہاں وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے آیا ہے۔ بیگ صاحب سے سوات ہوٹل میں ملے، 20 برس ہو گئے تھے۔ وہ ہر روز صبح سویرے اپنی جیب میں چند مزدوروں اور کدالیوں کے ساتھ نکل جاتے اور شام کو کنکر پتھر سے بھری ٹوکری کے ساتھ واپس آتے تھے۔ وہ معدنیات کی تلاش میں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وادی میں جا بجا ہیرے جواہرات دفن ہیں۔ مسافر نے ان سے کہا کہ جس دن انہوں نے قیمتی پتھر دریافت کیے وہ ریاست میں ان کا آخری دن ہوگا۔ نمبر 5، جنون لطیفہ۔ خلاصہ، وہ دن بڑا مبارک ہوتا ہے جب گھر میں کوئی نیا خمسامہ آئے، اور اس سے زیادہ مبارک وہ دن ہوتا ہے جب وہ چلا جائے، کیونکہ ان دونوں موقعوں پر اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تعلیم یافتہ بیگمات ہی بد ذائقہ کھانا بناتی ہیں، لیکن پیشہ ور خانسامہ بھی اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ فن ترقی نہ کر سکا۔ صفحہ نمبر 206، معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 205۔ ایک دن مصنف نے اپنے دوست مرزا عبدالودود بیگ سے کہا کہ ابو خانسامہ کہاں ہیں جو 70 قسم کے پلاؤ پکا سکتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ خانسامہ ناپید نہیں ہوئے، بلکہ 70 قسم کا پلاؤ کھانے والا طبقہ نہیں رہا۔ اب لوگ باورچی رکھنے کے بجائے نکاح ثانی کر لیتے ہیں۔ باورچی کو روٹی کپڑا اور تنخواہ دینی پڑتی ہے، جبکہ منکوحہ روٹی کپڑے پر راضی ہو جاتی ہے، اکثر و بیشتر برتن بھی ساتھ لاتی ہے۔ نیز خود کام کرنا آسان ہے، جبکہ دوسروں سے کام لینا مشکل ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ خانسامہ کو اپنا غلام بنانے کا ڈھنگ کوئی مرزا عبدالودود سے سیکھے۔ ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان کا پرانا باورچی ان سے بڑے ابے تبے کر کے باتیں کر رہا تھا۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہم نے مرزا کی توجہ اس طرف دلائی۔ مرزا نے جواب دیا کہ میں نے جان بوجھ کر اس کو اتنا منہ زور اور بدتمیز کر دیا ہے کہ اب میرے گھر کے سوا اس کا گزر نہیں ہو سکتا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اس کو ہماری سخت گیری کہیے یا نااہلی کے کوئی خانسامہ بھی 1 ہفتہ سے زیادہ ہمارے گھر نہیں ٹھہرتا۔ کچھ دن پہلے ایک مڈل فیل خانسامہ ملازمت کی تلاش میں آیا۔ آتے ہی اس نے ہمارا نام اور پیشہ پوچھا، پھر سابق خانسامہ کے پتے دریافت کیے۔ نیز آخری خانسامہ نے ملازمت کیوں چھوڑی؟ ہفتہ میں کتنی مرتبہ باہر مدعو ہوتے ہیں؟ باورچی خانہ میں برتنوں کے
ٹوٹنے سے اعصاب و اخلاق پر کیا اثر پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے کہا کہ ہمیں محنتی آدمی کی ضرورت ہے۔ خود بیگم صاحبہ صبح 5 بجے سے رات 10 بجے تک مصروف کار رہتی ہیں۔ کہنے لگا وہ تو مالک ہیں اور میں نوکر ہوں، میں برتن نہیں مانجوں گا، جھاڑو نہیں دوں گا، دعوتوں میں ہاتھ نہیں دھلاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تنخواہ کے بارے میں کہنے لگا کہ 75 روپے ماہانہ لوں گا، اگر سودا بھی لانا پڑا تو 40 روپے لوں گا، اگر سودا بھی لانا پڑا تو 40 روپے اور لوں گا۔ اس کے بعد ایک اور خنسامہ آیا، وہ بے حد دماغدار معلوم ہوتا تھا۔ اس کا پانی اتارنے کے لیے ہم نے پوچھا کیا مغلئی اور انگریزی کھانے آتے ہیں؟ اس نے جواب دیا ہر قسم کا کھانا پکا سکتا ہوں۔ وہ ہمارے ہاں ملازم ہو گیا۔ دوسرے دن پوڈنگ بناتے ہوئے اس نے کہا کہ پوڈنگ یعنی فرنی، کسٹرڈ فرنی، کہ 12 سال انگریزوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اکڑوں بیٹھ کر چولہا نہیں جھونکوں گا۔ صفحہ نمبر 206۔ اکڑوں یعنی گھٹنوں کے بل۔ مجبوراً اس کے لیے کھڑے ہو کر پکانے کا چولہا بنوایا۔ اس کے بعد ایک اور خنسامہ آیا، اس نے کہا برادے کی انگیٹھی پر بیٹھ کر چپاتیاں پکاؤں گا۔ اس کے لیے انگیٹھی بنوائی۔ تیسرے کے لیے چکنی مٹی کا چولہا بنوایا۔ چوتھے کے مطالبے پر مٹی کے تیل کا چولہا خریدا، اور 5واں خنسامہ اتنے سارے چولہے دیکھ کر بھاگ نکلا۔ ایک اور خنسامہ آیا، وہ اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہ کھاتا تھا، ہوٹل سے دال روٹی خرید کر کھاتا تھا۔ ایک دن اسے معلوم کیا کہ تم گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگا ہاتھ بیچا ہے، زبان نہیں بیچی، اور چلا گیا۔ ایک خنسامہ نے ہمیں بتایا کہ اس کا پچھلا مالک اس قدر شریف تھا کہ اس کو گالیاں دینا بھی نہیں آتا تھا۔ ہم نے جل کر کہا کہ پھر تم نے اس کی نوکری کیوں چھوڑی؟ وہ بولا ہم نے نوکری کب چھوڑی؟ اصل قصہ یہ ہے کہ میری 5 ماہ کی تنخواہ چڑھ گئی اور میں ان کے گھر کا خرچ، اخبار کی ردی اور شراب کی خالی بوتلیں بیچ کر چلاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے کہا خدا بخش 2 دن کی چھٹی کر لو۔ جب میں 2 دن بعد آیا تو وہ گھر خالی کر کے جا چکے تھے۔ گزشتہ سال ایک کرم فرما نے ایک تجربہ کار خنسامہ بھیجا۔ ہم نے پوچھا کہ تم 7 ماہ میں 10 ملازمتیں چھوڑ چکے ہو، کیا بات ہے؟ صفحہ نمبر 206 ہی جاری ہے۔ کہنے لگا آج کل وفادار مالک کہاں ملتا ہے؟ دوپہر کے کھانے میں سالن اس قدر ترش تھا کہ آنکھیں بند ہو جائیں، یعنی اتنی مرچیں تھیں، نہ کھٹا تھا اتنی مرچیں تھیں۔ جب اسے کہا تو کہنے لگا دکن میں روسا ایک کھٹا سالن کھاتے ہیں۔ شام کو ہم نے کہا کہ دال میں پرانے جوتوں کی سی بو کیوں آتی ہے؟ کہنے لگا مارواڑی سیٹھوں کی ترقی کا راز ہینگ میں مضمر ہے۔ دوسرے دن جب ہم نے کہا کہ یہ چوپاتی ہے یا دسترخوان تو ہنس کر بولا وطن معروف میں روٹی کے حدود اربع یہی ہوتے ہیں۔ ایک دن ہم نے کہا کہ تم نے چاولوں کا اچار اچھا بنایا ہے تو کہنے لگا کاٹھیا واری پلاؤ میں قورمے کے مسالے پڑتے ہیں اور قورمے میں اچار کا مسالہ ڈالتے ہیں۔ گزشتہ جمعرات کو انہوں نے سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ معلوم کرنے پر کہا کہ سل پر کبابوں کا مسالہ کوٹ رہے ہیں۔ تیاری ہونے پر جب کباب منہ میں رکھا تو محسوس ہوا کہ چٹپٹا رگمال کھا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 207۔ ایک اور خنسامہ جس کو ہم آغا کہتے تھے کا حال سنیے۔ وہ صبح ناشتے کے بعد سو کر اٹھتے تھے۔ جب ہم نے جگانے کی کوشش کی تو ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ جس دن سے انہوں نے باورچی خانہ سنبھالا ہے گھر میں حکیم ڈاکٹروں کی ریل پیل تھی۔ ان کا کھانا دیکھ کر سر پیٹنے کو جی چاہتا تھا۔ ایک دن وہ خود ہی چلے گئے۔ ایک دعوت میں نئے خنسامہ نے جو کھانا یعنی قورمہ پکایا، اس میں شوربے کا یہ عالم تھا کہ ناک پکڑ کر غوطے لگائے تو شاید کوئی بوٹی ہاتھ آ جائے۔ احباب نے مشورہ دیا کہ ریفریجریٹر خرید لو۔ ایک دن لذیذ کھانا پکوا لیا، ہفتہ بھر ٹھاٹ سے کھایا۔ ہم نے قسطوں پر ریفریجریٹر خرید لیا۔ پہلے بدمزہ کھانا صرف ایک وقت کھاتے تھے، اب اسے ہفتہ بھر کھانا پڑا۔ کل پھر مرزا سے اپنی مشکلات کا ذکر کیا تو کہنے لگے کہ یہ الجھن آپ نے اپنے چٹور پن سے پیدا کی ہے، ورنہ سادہ غذا اور اعلیٰ خیالات سے یہ مسئلہ کبھی کا حل ہو گیا ہو۔ نمبر 6 آندھی خلاصہ۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اکثر شرفاء آندھی کو ایک لعنت خیال کرتے ہیں اور اس کے لیے غیر شریفانہ اور نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں۔ میں ان شرفاء کے اس طرز عمل کے خلاف احتجاج کرتا ہوں۔ میں آندھی کا سب سے بڑا مدعا ہوں۔ آندھی اس ہوا کا نام ہے جو 50، 60 یا 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے
چلتی ہے اور اپنے پیچھے تباہی و بربادی چھوڑ جاتی ہے، لیکن آندھی کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے سامنے یہ تباہی و بربادی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آندھی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کے سینے کی تاریکیوں میں ایک نئی کندیل روشن کر دیتی ہے۔ جب سارا عالم ہوا کے جھونکوں کی زد میں ہوتا ہے، تاریکی اس قدر گہری ہوتی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ آپ جکا جک اپنے آپ میں سمٹ جانے میں ہی عافیت سمیت دیکھتے ہیں اور ماحول سے اپنے تمام رشتے منقطع کر کے اپنی خودی کی چھوٹی سی گپا میں احساس و شعور کی ایک نئی سی شمع روشن کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 208۔ یہی آندھی کا سب سے بڑا کمال ہے کہ یہ آپ کی توجہ کو بیرونی مناظر سے ہٹا کر اندر کی روشنی میں مبذول کراتی ہے اور آپ کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آندھی ایک چیلنج ہے جس سے عہدہ برا ہونے کے لیے آپ اپنی تمام تر ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو برور کر لاتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو غواصی سے تعبیر کریں، چاہیں تو اہل معرفت کی زبان میں وصل کا نام دیں، لیکن یہ نہ بھولیں کہ یہ کرشمہ دراصل آندھی کا ہے۔ آندھی کی دوسری خوبی یہ ہے کہ ہمیں خود میں لچک پیدا کرنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جو درخت اور پودے آندھی سے برسر پیکار ہونے کے بجائے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں، اور جو درخت ضد اور ہٹ درمی یا بازوں میں خود جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے اندر مناسب لچک پیدا نہیں کرتے، آندھی انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اس بات میں انسانوں کے لیے خوبصورت سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کو زمانے کا رخ دیکھ کر چلنا چاہیے۔ جو ایسا نہیں کرے گا جلد اپنے انجام کو پہنچے گا۔ جن اہل فکر نے آندھی سے سبق نہیں سیکھا اور اپنے قدیم مسلک سے انحراف کی طرف مائل نہیں ہوئے، زمانے نے ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، جبکہ وہ اہل سیاست جنہوں نے آندھی سے سبق حاصل کیا اور ہوا کے رخ کے ساتھ اپنا رخ بدل ڈالا، آج عزت و ثروت ان کے گھروں کی لونڈیاں ہیں۔ آندھی کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اس کے ذریعے فطرت وہ خدمات انجام دیتی ہے جو میونسپل کمیٹی کے کارکنوں کو انجام دینی چاہیے، یعنی صفائی۔ آندھی فطرت کی جاروب کش ہے، اور اس کا کام تیزی اور پھرتی سے کوہ و صحرا، شہر و دیہات اور باغ و راہ کو ہر طرح کے خس و خاشاک سے پاک و صاف کرنا ہے۔ یہ ہر شے کو جھاڑ کر تازہ دم کر دیتی ہے، شاخوں کے زرد پتے گر جاتے ہیں، کمزور ٹہنیوں کی کاٹ چھانٹ ہو جاتی ہے، کمزور اور ناتواں مکانات منہدم ہو جاتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار مشکل ہے کہ شخصیت کی تکمیل آندھی کے بے رحم تھپیڑوں ہی کی مرہون منت ہے۔ جس شخص کی زندگی میں کبھی آندھی نہیں آئی اس کی حالت قابل رحم ہے۔ صفحہ نمبر 209۔ نمبر 7، پروفیسر احمد شاہ بخاری پطرسی، یعنی ان کو ہم پطرس شاہ بخاری بھی کہتے ہیں۔ خلاصہ، ان کے سبق کا خلاصہ ہے: پروفیسر احمد شاہ بخاری آج ہم میں نہیں ہیں، مگر ان کی باتوں اور تحریروں سے بے شمار لوگوں کے دل خوش ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے مگر اونچا مقام پایا۔ ظرافت نگاری میں پطرس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ ان کی ظرافت بندے ٹکے موضوعات، روایتی کردار اور لفظی ہیر پھیر سے بے نیاز تھی۔ ہر جگہ ہر بات میں انہوں نے خوش طبعی اور زندہ دلی کا پہلو نکالا ہے۔ بخاری کی ظرافت مفرد ہوتی ہے، مرکب نہیں۔ ان کی ظرافت کی مثال داغ کی غزلوں اور مرزا شوق کی مثنویوں سے دے سکتے ہیں۔ جس طرح ان بے نظیر فنکاروں نے ماں جزائے حسن و عشق کا قفیہ بر سر زمین ہی رکھا، مزید مزرعہ آخرت بنانے کی کوشش نہیں کی، اسی طرح بخاری نے ظرافت کو زمینی اور زمانی ہی رکھا، لامکانی بنانے کی فکر میں نہیں پڑے۔ مزے کی باتیں مزے سے کہتے ہیں، کسی کو انتظار اور سوچ میں پڑنے کی زحمت میں مبتلا نہیں کرتے۔ وہ اپنی تقریروں اور تحریروں میں لطیفوں اور چٹکلوں کے پیوند نہیں لاتے۔ بخاری کی علمی شہرت بے اختیار متوجہ کرنے والی شخصیت، حسین و ذہین خد و خال، سجل اور ستھرا لباس، بے تصنع خرام و قیام، ہر شخص سے اس کے مناسب حال گفتگو، مزے کی بھی اور پتے کی بھی، وہ عام لوگوں اور اپنے ساتھیوں میں مگن رہتے ہیں۔ مشاہیر کے حلقوں میں یوں ہی کبھی گھومتے پھرتے نظر آ جاتے ہیں جیسے ان پر کرم کرنے نکل آئے ہوں۔ بڑے بڑے ذہنوں سے ٹکر لینے اور محفل پر چھا جانے میں بخاری کا جواب نہ تھا۔
بات کوئی ہو، موقع کیسا ہی ہو، وہ نہ مایوس ہوتے تھے اور نہ مشتعل۔ مسئلہ زیر بحث کتنا ہی نازک اور پیچیدہ کیوں نہ ہو، اپنی بات بڑی حد تک منوا لیتے تھے۔ انگریزی شعر و ادب پر ان کو غیر معمولی عبور تھا۔ ان کے اردو مضامین میں انگریزی کی وہ جاندار، گوارا ٹھہری ہوئی اور خوش آئندہ فضا پائی جاتی ہے جو کسی اور کے پہاں نہیں ملتی۔ بخاری نے انگریزی کے بعض مشہور ڈراموں کا جس خوبی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے، اس سے صفحہ نمبر 210، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انگریزی زبان، انگریزی سوسائٹی کے مزاج اور ڈرامے کی فنی نزاکتوں سے واقف تھے، اور اردو کو نئے رنگ و آہنگ سے آشنا کرنے کی کتنی غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے۔ بخاری نے تنقیدی مضامین کم لکھے ہیں، مگر اردو کے ادبی تنقید نگاروں میں ان کا پایہ مسلم ہے۔ ان کی تنقید کا بڑا اچھا نمونہ ان کا مضمون کچھ عصمت چغتائی کے بارے میں ہے۔ بخاری کا مزاج مغربی نہ تھا، ذہن مغربی تھا۔ ان میں شعر و ادب کا ذوق، مشرقی تہذیب کا رکھ رکھاؤ اور اپنی قدروں کی پاسداری ملتی ہیں۔ بخاری خطوط بڑے اچھے لکھتے تھے۔ ان کے کتنے اور کیسے دل آویز خد و حال ان خطوط میں جلوہ گر ملتے ہیں۔ امریکہ یا کہیں اور سے دوستوں کے نام جو خطوط انہوں نے لکھے اور اردو کے رسالوں میں شائع ہوئے، ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی معلومات کتنی وسیع اور جامع، مشاہدہ کتنا تیز، ذہن کشادہ، زرخیز، اثرات کتنے گہرے، تخیل کتنا نادرہ کار، اور بات کہنے کے انداز میں کتنی شوخی، شیرینی اور تازگی تھی۔ بخاری کو اچھے سوٹ پہننے کا بڑا شوق تھا۔ ایک زمانے میں جب وہ آل انڈیا ریڈیو کے اسٹیشن ڈائریکٹر یا اس سے بڑے منصب پر فائز تھے، ان کا درجی کشمیری دروازے کے آس پاس رہتا تھا۔ اس کے پاس کبھی تقاضے کے لیے، کبھی سوٹ میں ترمیم و اصلاح کے لیے پابندی سے جاتے تھے۔ بخاری بہت بڑے بت شکن تھے۔ جینیس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جہاں وہ خداؤں میں صرف مسلمانوں کے خدا کے قائل تھے، وہاں بتوں میں صرف اپنے بت کے۔ جب ان کی صحت گرتی جا رہی تھی تو وہ کسی نہ کسی طرح وقت نکال کر دوستوں کو جمع کر کے سیر کو نکل جاتے، ان کے ساتھ کھانے کھاتے اور ہنس بول کر وقت گزارتے تھے، جو ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ صفحہ نمبر 210 جاری ہے۔ نمبر 8، موازنہ انیس و دبیر۔ خلاصہ، میر انیس کے کمال شاعری کا جوہر یہ ہے کہ ان کے کلام میں غیر فصیح الفاظ بہت کم پائے جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اردو شعراء میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے۔ ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ہر موقع پر فصیح سے فصیح الفاظ ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ فصیح یعنی جن میں وسعت ہوتی ہے، جو بڑے وضاحت والے، بڑے واضح قسم کے الفاظ۔ صفحہ نمبر 211۔ مرزا دبیر اور میر انیس کے ہم مضمون اشعار لو، اگر مرزا صاحب کے یہاں ثقیل الفاظ ہوں گے تو میر صاحب کے ہاں فصیح الفاظ ہوں گے، اگر مرزا صاحب کے یہاں فصیح انداز ہوں گے تو میر صاحب کے ہاں فصیح تر ہوں گے۔ جیسے مرزا دبیر کہتے ہیں کہ کس نے ہے دی انگوٹھی رکوع و سجود میں، رکوع و سجود ہیں۔ میر انیس کہتے ہیں سائل کو کس نے دی ہے انگوٹھی نواز میں۔ مرزا دبیر کہتے ہیں آنکھوں میں پھرے اور نہ مردم کو خبر ہو، اور میر انیس کہتے ہیں آنکھوں میں یوں پھرے کہ مزہ کو خبر نہ ہو۔ میر انیس اگرچہ واقع نگاری کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں، ہر قسم کی جزئی واقعات اور حالات کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی انتہا درجہ کی قادر الکلامی ہے کہ ان کی شاعری کے دامن پر ابتدال کا دھبا آنے نہیں پاتا۔ نمبر 1، کلام کی صفات۔ کلام کی فصاحت میں صرف لفظ کا فصیح ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ وہ ترکیب میں آئے ہیں ان کی ساخت، ہیئت، نشت، سبکی اور گرانی کے ساتھ خاص تناسب و توازن ہو۔ میر انیس فرمایا آدمی ہے کہ صحرا کا جانور، صحرا اور جنگل ہم معنی اور فصیح ہیں، لیکن اگر اس مصرع میں صحرا کی جگہ جنگل ہوتا تحریر غیر فصیح ہو جاتی۔ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اگر یہاں اوس کی جگہ شبنم لایا جائے تو صفاحت خاک میں مل جائے گی۔ صفحہ نمبر 212۔ مرزا دبیر زیر قدم والدہ فردوس سے بری ہیں۔ اس مصرع میں
جتنے الفاظ ہیں سب فصیح ہیں، لیکن ان کی باہم ترکیب دینے سے جو مصرع پیدا ہوا وہ بھدا اور گراں ہے۔ میر انیس کے تمام کلام میں فصاحت پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، کلام کی اصلی ترکیب قائم رکھنا۔ ترکیب الفاظ کے لحاظ سے شعر کی بڑی خوبی یہ ہے کہ کلام اجزاء کی جو اصل ترتیب ہے وہ بھی خود قائم رہیں۔ مثلاً فاعل، مفعول، مبتدائے خبر، متعلقات فعل جس ترکیب کے ساتھ ہر وقت بول چال میں آتے ہیں، یہی شعر میں بھی قائم رہیں۔ یہ صرف میر انیس کے علاوہ کسی اور کے کلام میں نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، روزمرہ اور محاورہ۔ جو الفاظ اور جو خاص ترکیبیں اہل زبان کی بول چال میں زیادہ مستعمل ہوتی ہیں ان کو روزمرہ کہتے ہیں۔ روزمرہ کے لیے فصیح ہونا لازم ہے۔ میر انیس کے کلام میں روزمرہ کے لیے فصیح ہونا لازم ہے۔ میر انیس کے کلام میں روزمرہ اور محاورہ کا استعمال کثرت سے پایا جاتا ہے۔ نمبر 4، حسن کلام۔ حسن کلام کا ایک بڑا نقطہ یہ ہے کہ مضامین کی نوعیت کے لحاظ سے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 212 ہی جاری ہے۔ الفاظ کئی طرح کے ہوئے ہیں۔ بعض الفاظ نرم اور شیریں اور لطیف ہوتے ہیں، بعض الفاظ سے جلالت اور شان ٹپکتی ہے، بعض سے درد و غم ظاہر ہوتا ہے۔ میر انیس نے رزم، بزم، فخر، عجو، نوحہ سب کچھ لکھا ہے، لیکن جہاں جس قسم کا موقع ہوتا ہے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ صفحہ نمبر 213۔ نمبر 5، بلاغت۔ انیس اور ربیع کے موازنہ میں یہ فقرہ ضرب المثل ہو گیا ہے کہ میر صاحب میں فصاحت زیادہ ہے اور مرزا میں بلاغت زیادہ ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ بلاغت کی پہلی شرط یہ ہے کہ کلام فصیح ہو، اس لیے فصاحت و بلاغت کو باہم حریف قرار دینا غلط ہے۔ اگر مرزا صاحب میں بلاغت زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فصاحت بھی زیادہ ہے۔ میر انیس کے کلام میں بلاغت الفاظ بھی اگرچہ انتہائی درجے کی ہیں، لیکن یہ ان کے کلام کا اصل معیار نہیں۔ ان کے کمال کے جوہر معانی کی بلاغت میں کھلتا ہے، ان کے کلام کے جوہر معانی کی بلاغت میں کھلتے ہیں۔ ہر واقعہ اور ہر معاملہ کے بیان کرنے میں بلاغت کا یہ اقتضا ہے کہ اس کی تمام خصوصیات اس طرح دکھائی جائیں کہ دونوں پر وہی اثر طاری ہو جو خود واقعہ کے پیش آنے سے پڑتا ہے۔ میر انیس کے کلام میں عموماً یہ وصف پایا جاتا ہے۔ بلاغت کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ واقعات کے بیان میں جس درجہ اور رتبہ اور جس سن و سال کے لوگوں کا ذکر آئے اسی قسم کے طرز خیال و طریقہ ادا کو ملحوظ رکھا جائے۔ بوڑھے، بچے، جوان، مرد، عورت، قماری، بیوہ، آقا، غلام، نوکر، چاکر، غرض جس کی زبان سے جو خیال ظاہر کیا جائے اس کی زبان و طرز خیال کی تمام خصوصیات کو قائم رکھا جائے۔ میر انیس نے مرثیوں میں یہ نقطہ ملحوظ رکھا ہے۔ بلاغت کا ایک نازک موقع وہاں پیش آتا ہے جہاں حریف مخالف کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ دشمن کو اگر حقیر اور ذلیل ثابت کیا جائے تو اس کے مقابلے میں فتح مندی کا مرتبہ گھٹ جاتا ہے، اور اگر شان و شوکت دکھائی جائے تو مذہبی خیال کے خلاف ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر میر انیس ان دونوں مشکلات سے بڑی خوبی سے عہدہ برا ہوتے ہیں۔ واقعات کے بیان میں بلاغت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ کہیں سے سلسلہ بیان ٹوٹنے نہ پائے۔ جب کوئی واقعہ مختلف اور متعدد واقعات پر مشتمل ہوتا ہے تو ایک واقعہ سے دوسرے واقعے کی طرف منتقل ہوتے ہوئے اکثر بیان کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مرزا ربیع کے کلام میں اس کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں، لیکن میر انیس کے کلام میں تمام کڑیاں آپس میں ملی نظر آتی ہیں۔ صفحہ نمبر 214۔ نمبر 9، اقبال کا ادبی فن۔ خلاصہ: اقبال کی حکیمانہ عظمت مشرق و مغرب میں تسلیم کی جا چکی ہے، مگر ان کی ادیبانہ فنکاری کا ابھی تک مکمل تجزیہ نہیں ہوا۔ ان کی شاعری ان کی حکمت کے نیچے دبسی گئی ہے۔ اقبال کی ادیبانہ شاعری پر بحث کرنے کے لیے ان کی تخلیقی صلاحیت کی نوعیت اور مزاج کے خاص رنگ کو روحانیت سے متصف قرار دیا ہے۔ بعض نے ان کو کلاسیکی ربط و نظم کا دل دادا خیال کیا ہے، بعض کو ان کے کلام میں حقیقت نگاری دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت شاید یہ ہے کہ ذہنی افتادگی کی ہم رنگی جہاں بھی موجود ہے۔ اقبال کے یہاں استعارہ ہے اور استعارہ ان ملازمتوں اقبال کے یہاں استعارہ اور استعارہ ان علامتوں کی صورت میں ہے جو فارسی شاعری سے ماخوذ ہے۔
اسی بنا پر اقبال کے ہاں علامتیت کی موجودگی بیان کی گئی ہے۔ اردو اور فارسی شاعری کی تمام علامتیں ان کے ہاں موجود ہیں۔ علامتیت ایک طرح کی ٹھگی ہے، یعنی قاری کے ساتھ ٹھگی۔ یہ ایک طرح کی نجی زبان یا زمین دو طرز بیان ہے جسے شاعر خود ہی جان سکتا ہے۔ یہ سہارا کم از کم عربی مماثلت پر قائم ہوتا ہے جس کو سمجھ لینا مشکل نہیں ہوتا، اور علامتیت چھپانے کے لیے ہوتی ہے۔ اقبال کے ہاں علامت اظہار کی امدادی ایجنسی ہے، رکاوٹ اور قدغن کا ذریعہ نہیں ہے۔ اقبال نے بعض مخصوص علامتوں کے علاوہ روایتی یا معروف علامتوں سے بھی خوب فائدہ اٹھایا ہے، اور یہ استعارے اتنے واضح ہیں کہ ان سے افہام و تفہیم کی راہ میں کوئی دشواری پیدا نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال نے اسلوب اور بیان اور اظہار کی ان روشوں کی پابندی کی ہے جو صدیوں سے فارسی اور اردو میں مروج ہیں، اور بعض نئے اسلوب کو بھی اپنایا ہے۔ ان کے مزاج کا ایک پہلو قدر کلاسیکی اور دوسرا رومانی دکھائی دیتا ہے۔ ان کے طرز فکر اور احساس میں روحانیت کے چند اہم اوصاف موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 215۔ اقبال نے فارسی اردو شاعری کی مشہور اور مروجہ اصناف کو استعمال کیا ہے، مگر ان کے ہاں ان اصناف کو اصولی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے ان کی قدیم معنوی اور ظاہری حد بندیوں کا لحاظ کم رکھا ہے۔ اقبال کے ہاں اصناف کا محض اصناف کی حیثیت سے کوئی مقام نہیں۔ ان کے ہاں اصل شے پیرایہ بیان یا اسلوب اظہار ہے۔ اقبال کے فن میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ کامیابی اظہار کی آرزو یعنی پردہ داری ہے۔ زیادہ بے پردہ اظہار حقائق کی تڑپ، اور پھر اس پر نظر کہ قاری یا مخاطب کو سب سے زیادہ کس اسلوب یا بیان نے یا اسلوب اظہار سے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اقبال نے باقاعدہ ڈرامہ نہیں لکھا، لیکن جاوید نامے کی تشکیل کو ایک نوع کا ڈرامہ کہا جا سکتا ہے۔ اقبال کی شعوریات میں ڈرامہ بڑی خوبی سے سجا ہوا ہے، اور اقبال کے سارے فن میں ڈرامے کی روح بول رہی ہے۔ اقبال نے مکالمے پر بہت زور دیا ہے۔ شاید وہ یونانی حکماء کے طرز خطاب سے متاثر ہوئے یا مسلمان حکماء کے طرز خطاب سے اثر پذیر ہوئے ہوں، تاہم ان مکالمات سے کے پس پردہ کسی حکیمانہ ڈرامے کی تخلیق کی آرزو بھی مضطرب معلوم ہوتی ہے۔ اقبال کے یہاں صنفی شکلیں موسیقی اور مصوری کے تقاضوں سے متعین ہوتی ہیں۔ اقبال کی نظمیہ شکلوں میں مخمس مسلسل اور قطع اور پوئم بھی خاص ذکر کے قابل ہیں۔ میرے خیال میں موسیقیت کے لحاظ سے اقبال کی بہترین نظمیں مخمسات و مثلثات ہیں۔ اقبال کی شعری شکلوں یا سانچوں میں نظمیں بہت شہرت رکھتی ہیں جن کے مصرے سات تک پہنچتے ہیں، مثلا نظم سرود انجم۔ اقبال حقائق کا ترجمان و مصور ہے۔ بانگے درا کی نظم دریائے نیکر کے کنارے پر ایک شام، ابر، جگنو، گورستان شاہی کے بعض حصے، فارسی میں جوئے آب و پیام مشرق وغیرہ مصوری کی عمدہ مثالیں ہیں۔ صفحہ نمبر 216۔ اقبال کے یہاں اثر آفرینی کے بعض ایسے وسائل بھی ہیں جن میں بساختہ اہتمام کے انداز ملتے ہیں، مثلا ایک شام۔ اقبال کی شاعری میں موسیقی کا عنصر موڈ اور مضمون کی نوعیت کے مطابق ہے۔ وہ مطلوبہ موسیقی کے لیے بحر اور صنف کا موضوع انتخاب کرتے ہیں۔ ان کی عام موسیقی ولولہ خیز اور تفکر خیز ہے۔ اقبال کی شاعری واقعہ اور حقیقت سے گریز نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے اقبال کی شاعری میں جذباتی حقائق اور سماجی اور عقلی احوال اس طرح ایک دوسرے سے آمیز ہو گئے ہیں کہ شاعری اور سائنس کے درمیان فاصلے مٹ گئے ہیں۔ اقبال کا فن اس ادبی روایت کا وارث ہے جس کے بڑے نمائندے سنائی، عطار اور رومی تھے۔ صفحہ نمبر 216 ہی جاری ہے۔ نمبر 10، لسانیات کیا ہے؟ خلاصہ: لسانیات وہ علم ہے جس میں کسی زبان کا مطالعہ سائنسی بنیادوں پر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے زبانوں کے قواعد کے پیچیدہ مسائل پر بحث کی جاتی ہے۔ کسی زبان کی گرامر کو سمجھنے کے لیے دراصل ایک مکمل علم موجود ہے جس کو زبان کا علم یا زبان شناسی کہہ سکتے ہیں۔ انگریزی زبان میں اس علم کو لنگوسٹکس کا نام دیا گیا ہے۔
یعنی لسانیات، اور اردو میں اسے لسانیات کہتے ہیں۔ آج کل یورپ اور امریکہ کی اکثر یونیورسٹیوں میں لسانیات کا مضمون باقاعدہ طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ یوں تو زبانوں کے قواعد تحریر کرنے کا رواج 2000 سال سے بھی قدیم ہے، لیکن جدید اصولوں کے مطابق زبانوں کا مطالعہ ایک کام ہے۔ یہ انقلابی تبدیلی 1950 کے بعد آئی، جب امریکہ کے ایک ماہر لسانیات پروفیسر نوام چاسکی نے قواعد کا ایک نیا نظریہ پیش کیا، یعنی قواعد یعنی قوانین کا، زبان کے جو قوانین ہیں ان کا، اور وہ یہ تھا کہ کسی زبان کو سیکھتے وقت دراصل ہم زبان میں موجود تمام جملے نہیں سیکھتے، بلکہ چند محدود قواعد سیکھتے ہیں اور پھر ان کی مدد سے لاکھوں جملے بناتے ہیں۔ صفحہ نمبر 217۔ اس نظریے کے مطابق بچہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو زبان بولتے سنتا ہے، ان آوازوں میں سے زبان کے قواعد سیکھتا ہے اور پھر ان کی مدد سے زبان کو بولتا اور سمجھتا ہے۔ گرامر کے اجزاء۔ جدید لسانیات کے اصولوں کے مطابق کسی زبان کی گرامر 3 قسم کے اجزاء کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ اجزاء حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 صوتیات، نمبر 2 صرف و نحو، اور نمبر 3 معنویات۔ نمبر 1 صوتیات۔ ہر زبان میں بامانی آوازوں کی ایک محدود تعداد ہوتی ہے جن کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی الفاظ کے معنوں میں فرق پیدا کرتے ہیں، ان کو ملا کر الفاظ وجود میں آتے ہیں۔ جن اصولوں کے تحت الفاظ تشکیل پاتے ہیں انہیں صوتیاتی قواعد کہتے ہیں۔ ہر زبان میں صوتیاتی قواعد موجود ہوتے ہیں۔ صوتیات لسانیات کا اہم جزو ہے۔ نمبر 2 صرف و نحو۔ علم صرف الفاظ کے اجزاء کے مطالعہ کا نام ہے۔ سابقے اور لائقے لگا کر نئے الفاظ بنانا علم صرف کے قواعد ہیں۔ الفاظ 2 قسم کے ہوتے ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد الفاظ کا تجزیہ ممکن نہیں ہوتا، مرکب الفاظ کو اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، گویا مرکب الفاظ کی بنیاد مفرد الفاظ پر ہوتی ہے۔ الفاظ کو جملوں میں صحیح ترتیب سے پیش کرنے کے قواعد کا نام علم نحو ہے، اور یہ قواعد کے لحاظ سے اہم مرحلہ ہے۔ ہر زبان میں الفاظ کو اسم، فعل اور حرف کی گرامری اصطلاحات کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح واحد، جمع، مذکر و مؤنث اور حاضر و غائب یا متکلم کی تقسیم سب نحو کے تحت آتی ہے۔ صفحہ نمبر 218۔ جدید علم نحو کے مطابق ہر جملہ ایک رسمی ترکیب اور ایک فعلی ترکیب پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر بنیادی جملہ سادہ ہوتا ہے، پھر اس سے نفی یا سوالیہ یا مرکب جملے بنائے جاتے ہیں۔ علم نحو بلا شبہ جدید لسانیت کا سب سے اہم شعبہ ہے، اور اسی کی وجہ سے دوسرے اجزاء یعنی صوتیات اور معنویات نے بھی ترقی کی ہے۔ نمبر 3 معنویات۔ کسی زبان کی آوازوں کو اشیاء کے ساتھ مربوط کر کے یعنی جوڑ کر ان کو یعنی مربوط کرنا، تعلق کسی کے ساتھ پیدا کرنا، مربوط کرنا، جوڑنا۔ کسی زبان کی آوازوں کو اشیاء کے ساتھ مربوط کر کے ان کو بامانی بنایا جاتا ہے، اور اس کے مطالعہ کو معنویات کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے زبان گویا ایک اشاراتی نظام ہے، اور ہر آواز کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس آواز کو سننے والا بھی اپنا ذہن اس چیز کی طرف منتقل کرتا ہے اور سمجھنے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نثر اور شاعری میں محاورات، ضرب الامثال اور ضائع، ثنائے و بدائع کا استعمال ہوتا ہے۔ ان سب کا مطالبہ معنویات کے علم کے تحت آتا ہے۔ مجموعی طور پر جدید لسانیات کے مطابق کسی زبان کی گرامر بنیادی طور پر 3 قسم کے قواعد پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1 صوتیاتی قواعد، نمبر 2 صرفی و نحوی قواعد، نمبر 3 معنوی قواعد۔ ان تینوں اجزاء کے قواعد کو ملا کر جو چیز بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں گرامر۔ تحریر آواز کو علامات کے ذریعے ریکارڈ کرنے کا نام ہے۔ قدیم دور میں تصویری رسم الخط رائج تھا۔ تصویریں بنا کر دوسروں تک اپنے خیالات پہنچاتے تھے۔ دوسرے مرحلے میں ان تصویروں کی شکل بگڑ گئی۔ اس دور کی یادگار چینی زبان کا موجودہ رسم الخط ہے۔ اس میں مزید ترقی ہونے پر مرکب اجزاء کو علامت کی صورت میں لکھا جانے لگا۔ جاپانی اور کوریائی زبانیں اس قسم کی رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں، اس کو مارفیمک کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 219۔
پھر موجودہ صوتیاتی رسم الخط کی بنیاد پڑی، جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک آواز کے لیے ایک علامت وضع کی جائے، گویا الفاظ کو حروف تہجی کے ذریعے لکھا جانے لگا۔ اب دنیا میں 4 رسم الخط رائج ہیں: لاطینی رسم الخط، جس میں انگریزی، جرمن، فرینچ یعنی فرانس کی جو زبان ہے فرینچ، ہسپانوی اور بلغاری زبانیں لکھی جاتی ہیں۔ عربی رسم الخط، جس میں عربی، فارسی، اردو، پشتو، بلوچی، سندھی وغیرہ لکھی جاتی ہیں۔ دیوناگری رسم الخط، جس میں ہندی اور بنگالی کے علاوہ ہندوستان کی دیگر زبانیں لکھی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 219۔ نمبر 11، لسانیات کے اہم اصول۔ خلاصہ: لسانیات کی بنیاد زبان ہے۔ زبان کسی گروہ کی اپنی وضع کردہ صوتی علامات کا ایک ایسا نظام ہے جس کی مدد سے وہ اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صوتی علامتیں بامعنی ہوں تاکہ دوسرا اسے آسانی سے سمجھ سکے۔ شروع میں اس مقصد کے لیے اشاروں یا تصاویر کا استعمال ہوا کرتا تھا، لیکن اب تحریری شکل میں زبان وجود میں آ گئی ہے۔ زبان کا انسانی اعضاء کی ساخت سے بھی گہرا تعلق ہے۔ اس کی تشکیل میں زبان، تالو، حلق، منہ، ناک، دانت، ہونٹ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی آواز سانس کے ساتھ بغیر رو کے نکلے تو حرف علت وجود میں آتے ہیں۔ جو آوازیں تالو، حلق، زبان اور ہونٹ کے مختلف حصوں سے ٹکرانے کے بعد نکلتی ہیں، ان سے حروف صحیح وجود میں آتے ہیں۔ انسانوں کی طرح زبانوں کے بھی خاندان ہیں۔ علماء لسانیات نے ان زبانوں کو کئی شاخوں میں تقسیم کیا ہے۔ امریکی مصنف بوئی گرے کی تحقیقات کے مطابق دنیا میں 2796 زبانیں مستعمل ہیں، یعنی 2796 زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں، جنہیں 36 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بہت سے علماء دنیا کی صفحہ نمبر 220 بہت سے علماء دنیا کی زبانوں کو 8 بڑے خاندانوں میں تقسیم کرتے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: سامی، ہند چینی، درواڑی، منڈا افریقہ کی، بانتو امریکی، ملایائی اور ہند یورپی۔ زبانوں کے تقابلی مطالعے کے اصول: نمبر 1، 2 زبانوں کے ملاپ سے کوئی نئی زبان نہیں بنتی۔ 2، محض الفاظ کے اشتراک سے کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ 3، لاحقے اور سابقوں کا مطالعہ بھی ہمیں کسی نتیجہ پر پہنچا سکتا ہے۔ 4، رشتے، فعل حال، ماضی اور مستقبل کے صیغے، نفی و اثبات کے کلمے بھی کلیدی الفاظ میں شامل ہیں۔ 5، جسمانی اعضاء کے نام بھی کلیدی حروف میں شامل ہیں۔ 6، ایرانی، آریائی اور ہند یورپی زبانوں کا ماخذ ایک ہے۔ 7، ہر 10 میل پر الفاظ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ 8، جغرافیائی رکاوٹیں بھی لسانی تغیرات کا باعث بنتی ہیں۔ 9، وہی زبان ترقی کرے گی جو بول چال میں آئے گی۔ 10، بیرونی حملہ آور بھی زبان کو متاثر کرتے ہیں۔ 11، دیہات کے لوگوں پر شہر کی بولی کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں زبانوں کے تقابلی مطالعے کے اصول۔ 12، دارالخلافہ کی زبان دوسرے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ 13، چیزوں کے نام اس کی جائے پیدائش کے حوالے سے رکھے جاتے ہیں۔ اور 14واں اصول یہ ہے: زبان اور تہذیب کا ہمیشہ گہرا تعلق رہا ہے۔ جبڑے اور دانتوں کے نقائص کی بدولت آوازیں بخوبی ادا نہیں ہو پاتی۔ صفحہ نمبر 221، جس سے معالج کو اصل نقص تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔ 2، ترجمہ کے کام میں بھی لسانیات بہت مدد فراہم کر سکتی ہے۔ 3، زبانوں کے تقابلی مطالعے، تدریس، نیز قدیم تحریروں کے زبانیں کے تعین میں بھی ہمیں لسانیات سے کافی مدد مل سکتی ہے۔ اور 4، علم لسانیات سے آگاہی زبان اور ادب کے بہت سے مسائل حل کرنے میں بھی معاون ہوگی اور ہم بہتر ادب تخلیق کر سکیں گے۔ آگے جی سوال نمبر 4، نثر نگاروں اور غزل گو شعراء کے حالات زندگی، خصوصیت کلام اور فن کا تنقیدی جائزہ 2 میں سے 1 ہم نے کرنا ہوگا سوال، اور اس سوال کے نمبر ہیں 12۔ صفحہ نمبر 223۔ نمبر 1، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ مرزا غالب کا نام اسد اللہ خان تھا۔ شروع میں اسد تخلص تھا مگر بعد میں غالب تخلص رکھا۔ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو نجم الدولہ اور
دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات دیے۔ پیدائش 1797 کو آگرہ میں، یعنی 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 5 برس کی عمر میں والد انتقال کر گئے۔ چچا نصر اللہ بیگ کے ہاں پرورش پائی۔ 8 برس کی عمر میں چچا بھی فوت ہو گئے اور پھر ان کے نانا نے ان کی کفالت کی۔ تصنیفات: پنچ آہنگ، عود ہندی، اردو معلیٰ، دیوان اردو، کلیات فارسی، مہر نمیروز، مکتوبات غالب۔ نمبر 2، خصوصیات کلام۔ مرزا غالب ایک بلند پایا شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب طرز نثر نگار بھی ہیں۔ تاہم ان کی نثر ان کے خطوط تک ہی محدود ہے، مگر پھر بھی اردو نثر نگاری میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ان کے خطوط نے اردو نثر کو پرانی ڈگر سے ہٹا کر ایک نئی راہ سے روشناس کرایا ہے۔ واقعہ نگاری، بے تکلفی اور شگفتگی ان کی نثر کی جان ہے۔ ان کی تحریر میں سادگی اور روانی ہے۔ نمبر 1، مخصوص القاب و آداب کا خاتمہ۔ غالب سے پہلے خطوط میں لمبے لمبے القاب و آداب لکھے جاتے تھے۔ غالب نے ان کا خاتمہ کر کے سادہ القاب لکھے۔ وہ میاں، بھائی، بندہ پرور، پیر و مرشد، برخوردار وغیرہ القاب استعمال کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 224۔ نمبر 2، دعا سلام نہ لکھنا۔ غالب اپنے خطوط کے آغاز میں دعا سلام لکھنے کی پابندی نہیں کرتے تھے، بلکہ خط کو ایک دم شروع کر دیتے تھے۔ 3، مکالمہ نگاری۔ خطوط لکھنے میں ان کا انداز ایسا ہے جیسے 2 آدمی بالمشافہ بات کر رہے ہوں۔ غالب خود لکھتے ہیں کہ میں نے خطوط میں وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ 1000 قوس سے بازبان قلم باتیں کیا کرو اور ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ غالب کی اس طرز نے ادب کو دلچسپ و دلکش بنا دیا ہے۔ نمبر 4، جزیات نگاری اور منظر کشی۔ غالب ماحول کا تاثر دینے کے لیے خط کے ابتدا یا اختتام پر گرد و پیش کے مناظر ایسے جزیات پیش کرتے ہیں کہ مکتوب الیہ اور قاری کی نگاہوں کے سامنے اس فضا اور ماحول کا دلکش موقع ابھرنے لگتا ہے۔ نمبر 5، شوخی تحریر۔ غالب کی خطوط میں سب سے امتیازی چیز شوخی بیاں ہے۔ یہ خودداد صلاحیت ہے۔ ان کی اس شوخی تحریر نے ان کو ناول اور ڈرامہ سے زیادہ دلچسپ بنایا ہے۔ نمبر 6، طنز و مزاح۔ غالب حالات اور واقعات کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں کہ خط پڑھنے والا خواہ مخواہ اکتاہٹ میں نہیں پڑتا۔ وہ تعزیتی خطوط میں بھی ظرافت کا پہلو نکال لیتے تھے۔ نمبر 7، سادگی و سلاست۔ غالب کے خطوط میں صرف سادگی ہی نہیں بلکہ بے تکلفی بھی ہے۔ آورت کی بجائے آمد کا رنگ ہے۔ خطوط غالب ہی سے جدید اردو نثر کا آغاز ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 225۔ نمبر 8، ایجاز و اختصار۔ ایجاز و اختصار اور لفظوں کی بحث نے غالب کے خطوط کو کمال پر پہنچا دیا ہے۔ وہ ضروری امر کو تحریر کرتے ہیں اور فالتو چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ غالب کی فن کی خوبی ہے کہ جزیات کو تحریر کرتے وقت طوالت کا احساس نہیں ہوتا۔ نمبر 9، مقفی عبارت۔ مرزا کی خطوط میں مقفی عبارت بھی ہے، مگر یہ دقیق اور زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر ایک حسن ہے جس سے قاری لطف اندوز ہوتا ہے۔ نمبر 10، حیات غالب کا مرقع۔ غالب کے خطوط کے مطالعے سے ہمیں غالب کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں اور ان کے خاندان، پیدائش، معاش زندگی، شادی، سفر، صحت اور دوستوں وغیرہ کا پتہ چلتا ہے۔ دراصل یہ غالب کی سوانح اور دل فریب سوانح عمری ہے۔ نمبر 11، ماحول کی عکاسی۔ غالب کے خطوط سے اس زمانے کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی حالات کا پتہ چلتا ہے۔ غالب کے خطوط اپنے ماحول کی عکاسی کرتے ہیں۔ نمبر 12، ادبی حیثیت۔ غالب کے خطوط نے ادب میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ ان کو ادب میں اس لیے شمار کیا جاتا ہے کہ ان میں دلکشی اور لطف ہے جو اعلیٰ درجے کے ادب کی جان ہے۔ نمبر 13، تاریخی اہمیت۔ غالب کے خطوط سے ایسے واقعات کا پتہ چلتا ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ جو حالات غالب نے بیان کیے وہ درست ہیں کیونکہ وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ صفحہ نمبر 226۔ نمبر 14، اشعار کی تشریح۔ غالب نے اپنے بعض اشعار کی وضاحت اپنے خطوط میں کر دی ہے۔ اس طرح ہمیں ان کے خطوط پڑھنے سے ان کے کلام کو سمجھنے میں کافی حد تک مدد ملتی ہے۔ اور نمبر 15، فلسفیانہ نظریات و خیالات۔ ان خطوط میں غالب نے زندگی اور کائنات کے بارے میں اپنے مخصوص نظریات و خیالات کا اظہار بھی کیا ہے، جیسے
میر میدی کو خط لکھتے ہوئے مسئلہ آواگون کے ماننے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمبر 3، اردو ادب میں غالب کا مقام۔ غالب شاعر کی حیثیت سے اہم اور نمایاں مقام کے مالک ہیں، لیکن اس کے علاوہ سادہ اور سنجیدہ نثر نگار کی ابتدا کا صحرا بھی ان کے سر ہے۔ ان کا نثری سرمایہ وہ خطوط ہیں جو انہوں نے مختلف اوقات میں اپنے دوستوں کو لکھے ہیں۔ اردو نثر میں غالب کے خطوط بہت بلند مقام کے ہیں، عمل ہیں۔ صفحہ نمبر 226 ہی جاری ہے۔ ان کے خطوط نے اردو میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ ان سے پہلے اردو نثر میں مشکل اور پیچیدہ الفاظ اور محاورات کا عام استعمال تھا، تصنع اور بناوٹ عام تھی۔ یہ غالب کا اردو نثر میں ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے مشکل اور پیچیدہ انداز بیان ترک کر کے سادگی اور روز کی طرح زبان کو اپنایا، گفتگو اور بول چال سے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ باتیں کرتے وقت اس انداز سے نثر میں زندگی کا احساس پیدا ہوتا اور پڑھنے والا یہ محسوس کرتا کہ وہ کسی جیتے جاگتے ماحول میں بیٹھا ہے۔ غالب کے خطوط نے اردو نثر کو سادگی اور دلکشی کی طرف موڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ غالب کے خطوط میں طنز و مزاح بھی ہے، جس کو ان کے بعد میں آنے والے مزاح نگاروں نے اپنایا۔ صفحہ نمبر 227۔ چونکہ غالب کی انداز تحریر کو نہ صرف ان کے ہم اثر کہتے ہیں ایک ہی زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی زمانہ پانے والے لوگ، ان کے ہم اثر ادیبوں بلکہ ان کے بعد آنے والے نثر نگاروں نے بھی اپنایا، اور رفتہ رفتہ یہی طرز تحریر عام ہو گیا۔ اس لیے ہم غالب کو بجا طور پر جدید اردو نثر کا بانی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 4، فکری و فنی جائزہ۔ غالب جتنے بڑے شاعر ہیں اتنے ہی بڑے نثر نگار بھی ہیں۔ اگر دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف خطوط غالب ہوتے تو بھی غالب ہی رہتے۔ اردو زبان جس رنگ و روپ کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، اس میں 3 بزرگوں کا خون جگر شامل ہے۔ یہ ہیں میر امن، غالب اور سر سید۔ میر امن نے بول چال کی زبان کو پہلی بار ادبی زبان کا رتبہ عطا کیا۔ غالب نے نثر اردو کو چلتے پھرتے خیالات اور شخصی جذبات و تجربات کا ترجمان بنایا، اور یہ ثابت کر دیا کہ سادہ نگاری کا ایک انداز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس پر 1000 بناؤ سنگار نثار کیے جا سکتے ہیں۔ بعد میں سر سید نے اس زبان کو علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال کر دیا۔ غالب نے اردو نثر میں جو کچھ لکھا وہ ان کے خطوط پر مشتمل ہے، باقی ضمنی چیزیں ہیں۔ اگرچہ انہوں نے نثر کی طرف باقاعدگی کے ساتھ توجہ نہیں دی، لیکن اس کے باوجود نثر کی جو روایت انہوں نے قائم کی وہ اپنی جگہ منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ غالب کے خطوط پڑھتے ہوئے ان کی خطوط نگاری کی 3 بڑی خصوصیات سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ غالب نے خطوط نگاری کی قدیم روش کو بدل کر خط لکھنے کا نیا ڈھنگ اختیار کیا، یعنی انہوں نے پرتکلف خطوط نویسی کے مقابلے میں بتکلف خطوط نویسی شروع کی، اور اس کے لیے انہوں نے لمبے القاب و آداب موقوف کر دیے اور ان کی جگہ مختصر القاب استعمال کیے، مثلا بھائی، مہاراج، صاحب، برخوردار، میری جان، جان غالب، بندہ پرور، قبلہ و کعبہ، بھائی صاحب وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ دلچسپ طرز تخاطب جانا، عالی شانہ۔ صفحہ نمبر 228۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ غالب نے خطوط نویسی میں اسٹائل یعنی انداز اور طریقہ اظہار کے مختلف راستے پیدا کیے۔ اسلوب کی اس انفرادیت اور شخصیت کے چاؤ نے انہیں اردو ادب میں زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ کہ غالب نے خطوط نگاری اور ادب کی سرحدوں کو ملا دیا، یعنی انہوں نے خطوط نویسی کو ادب بنا دیا۔ نمبر 2، صفحہ نمبر 228 جاری ہے۔ نمبر 2، مولانا الطاف حسین حالی۔ نمبر 1، مولانا حالی کی حالات زندگی۔ شمس العلماء خواجہ الطاف حسین حالی 1837 یعنی 1837 میں پانی پت میں ایک معزز انصاری خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کی ننہال ایک معزز سادات گھرانہ میں تھی۔ ان کے والد خواجہ عزت بخش غربت کے عالم میں زندگی بسر کرتے تھے اور ان پر ایک جنون کی کیفیت طاری رہتی تھی، اس لیے خواجہ حالی کی تعلیم و تربیت ان کے بھائی اور بہن کی نگرانی میں ہوئی۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد انہوں نے عربی اور فارسی پڑھنی شروع کی۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ابھی تعلیم سے فراغت نہیں ہوئی تھی اور ان کی عمر 16 برس ہی تھی کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی۔ وہ حصول تعلیم کے شوق میں گھر سے چھپ کر 1854
میں دہلی چلے گئے اور وہاں اپنا شوق پورا کیا۔ 1 سال بعد گھر والوں کے اصرار پر پانی پت واپس آئے اور کچھ دنوں بعد سرکاری ملازمت کر لی، مگر ملازمت کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ 1857 یعنی 1857 کا ہنگامہ برپا ہو گیا اور پھر وہ اپنے وطن واپس آ گئے۔ 3-4 سال وہاں رہنے کے بعد ان کی ملاقات جہانگیر آباد ضلع بلند شہر کے رئیس اعظم نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ہوئی، جو غالب کے بھی عزیز دوست تھے۔ حال ہی ان کے بچوں کے اتالیق یعنی استاد کی حیثیت سے 8 برس ان کے ہاں رہے۔ ان کے لیے زمانہ فراغت اور سکون کا تھا۔ اسی زمانے میں غالب سے انہیں قرب حاصل ہوا اور ان سے شاعری میں اصلاح لی۔ جہانگیر آباد کے بعد حال ہی لاہور آئے، یہاں انہیں گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت مل گئی۔ یہاں انہیں انگریزی زبان اور مغربی خیالات سے شناسائی ہوئی۔ صفحہ نمبر 229۔ اسی جگہ انجمن پنجاب کے ذریعے انہوں نے اردو کی جگہ جدید شاعری کی بنیاد رکھی۔ 4 سال یہاں قیام کے بعد وہ واپس دہلی چلے گئے۔ اینگلو عربک اسکول میں مدرس ہو گئے، یعنی استاد ہو گئے۔ انہی دنوں میں ان کی ملاقات سر سید سے ہوئی اور یہ ان کی تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ ملازمت سے دستکش یعنی فارغ ہونے کے بعد یا استعفیٰ دینے کے بعد پانی پت میں مقیم ہوئے اور باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کی۔ 1904 یعنی 1904 میں ان کو علمی قابلیت اور خدمات کے عوض شمس العلماء کا خطاب حاصل ہوا۔ 1914 یعنی 1914 میں انہوں نے وفات پائی۔ حالی کی تصنیف میں مسدس حالی، مقدمہ، شعر و شاعری، حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سعدی زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 2 خصوصیات کلام۔ نمبر 1 سادگی بیان۔ سر سید کے ساتھ ہم خیالی اور ان کے اثر کے باعث حالی کی نثر بھی سادہ اور آسان ہوتی ہے۔ سر سید کی طرح ہی مدلل اور براہ راست بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر ان کی نثر سر سید کی نثر کی نسبت زیادہ معیاری ہوتی ہے۔ یہ دونوں بزرگ اپنے خیالات کو سادہ طریقہ سے سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سر سید کی نثر بعض اوقات معیار سے گر جاتی ہے اور غیر دلچسپ ہو جاتی ہے۔ حالی کے ہاں یہ نقائص موجود نہیں ہیں، ان کی نثر معیاری اور ہموار ہوتی ہے۔ نمبر 2 بے ساختگی۔ سر سید کی نثر کی طرح بے ساختگی بھی حال کی نثر کی ایک خصوصیت ہے۔ وہ اپنی نثر کی آرائش اور تزئین کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے اور اپنے خیالات فطری طریقے سے بے ساختہ طور پر بیان کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی سر سید پر انہیں یہ برتری حاصل ہے کہ ان کی نثر اپنی تمام بے ساختگی کے باوجود اپنی ادبی شان اور معیار کو برقرار رکھتی ہے۔ صفحہ نمبر 230۔ نمبر 3 مداح نگاری۔ سر سید کی طرح حالی کی نظر اپنی عبارت کی آرائش کی نسبت اپنے مضمون پر زیادہ رہتی ہے۔ وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں بغیر کسی تمہید و طوالت کے بیان کر دیتے ہیں، کسی قسم کی رنگ آمیزی نہیں کرتے اور نہ بات کو غیر ضروری طور پر طول دیتے ہیں، یعنی لمبا کرتے ہیں۔ نمبر 4 انگریزی الفاظ کا استعمال۔ یہ بھی شاید سر سید کا اثر ہے کہ حالی اپنی نثر میں انگریزی الفاظ کا بے موقع استعمال کرتے ہیں، اگرچہ ان الفاظ کی تعداد اس قدر نہیں ہوتی جتنی سر سید کے ہاں ہے، مگر اس کے باوجود بعض جگہ یہ الفاظ بہت بری طرح کھٹکتے ہیں۔ نمبر 5 استدلالیت۔ سر سید احمد خان کی صحبت نے حالی میں استدلالی نقطہ نظر کو نمایاں کر دیا تھا، اس لیے آپ اپنی تحریر میں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے دلیل کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا انداز بیاں بڑا منطقی اور عقلی شواہد کی بنیاد پر قاری کو متاثر کرنے والا ہے۔ جو کچھ آپ لکھتے ہیں عقلیت کی یعنی عقل کی بنا پر قاری کو اسے قبول کرتے ہی بن پڑتی ہے۔ نمبر 6 اعتدال و توازن۔ حالی بڑی متوازن اور سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ اس سنجیدگی کا اثر ان کی تحریروں میں بھی ہے۔ نہ تو وہ اپنی تحریر کو اتنا طویل اور بوجھل بنا دیتے ہیں کہ پڑھنے والا اکتا جائے، اور نہ اتنا مختصر کہ مطلب کی بات ادھوری رہ جائے۔ جو کچھ لکھتے ہیں اس میں احتیاط کے پہلو پر قلم کی عزت و عصمت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 7 مقصدیت۔ حالی
ادب برائے زندگی کی قائل ہیں۔ آپ اپنی تحریروں کی مدد سے قوم کو جگانا چاہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 231۔ اس لیے آپ اصلاحی نقطہ نظر بڑے توازن کے ساتھ اپنی تحریروں میں اجاگر کرتے ہیں۔ اپنی سامانح عمریوں میں آپ موقع بموقع عزت و عظمت حاصل کرنے کے لیے اصول گنواتے ہیں۔ سر سید کے بچپن میں آپ نے جس خوبصورتی سے کھانے کے آداب بتائے ہیں وہ بجائے خود قابل تحسین ہیں۔ نگار غالب ہو یا حیات سادی، آپ اس امر پر بڑا زور دیتے ہیں کہ مسلسل محنت اور لگن نے ان اکابر کو شہرت کے مقام پر پہنچایا۔ اس سے آپ کا بین السطور مقصد واضح ہے کہ قاری کی دل میں محنت اور عمل پہم کا جذبہ بیدار ہو۔ نمبر 8، قومی درد۔ 1857 کے حالات اور سر سید کی صحبت نے حال ہی میں ملت اسلامیہ کے درد کو نمایاں کر دیا تھا۔ مسلمانان ہند کا غلام ہو جانا حال ہی کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، اس لیے آپ اپنی نظم و نثر میں اسی درد کی صدا سناتے اور قوم کو اذان سنا کر ان کے جذبہ عمل کو بیدار کرنا چاہتے تھے۔ نمبر 9، مقالہ نگاری۔ حال ہی نے سر سید کی ایما پر بڑے پرمغز مقالے لکھے۔ ان میں آپ کا تحقیقی اور استدلالی رنگ بڑا واضح ہے۔ تہذیب اخلاق میں آپ کے مقالات بڑے تسلسل سے چھپتے رہے۔ مولانا حمید الدین سلیم اور مولانا عبدالحق نے ان 3 جلدوں میں آپ کے مقالات یکجا کر کے شائع کیے ہیں۔ صفحہ نمبر 10، جوش کی کمی۔ حال ہی ایک متین اور سنجیدہ شخصیت تھے۔ ان کی مرنج شخص طبیعت کا اثر ان کی تحریروں میں بھی نمایاں ہے۔ آپ شبلی و سر سید کی طرح جذباتی اور پرجوش نہیں ہو جاتے، بلکہ بڑے نرم اور دھیمے لہجے میں دلائل کی بنیاد پر اپنی بات کاری کے دل میں بٹھا دیتے ہیں۔ نمبر 11، سر سید کا اثر۔ سر سید احمد خان نے اپنی تحریروں میں مقصدیت اور احیاء قومی کو اپنا رہنما قرار دیا تھا۔ سادگی، سلاست اور استدلال آپ کی مزید خوبیاں تھیں۔ حال ہی بھی دبستان سر سید سے وابستہ ہونے کے بعد ان خوبیوں کو اپنی تحریروں کی جان قرار دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 232 یعنی 232۔ آپ نے بڑے خلوص سے قومی درد کو خون جگر دیا اور سادگی، سلاست اور سچائی کو اپنی تحریروں کی جان بنا کر قوم کو جگانے کی کوشش کی۔